آپ لوگوں نے کیونکہ سب نے وہ کوئی نہ کوئی ورک شاپ تو کی ہوئی ہے، تو وہ ویژن کی کریکٹرسٹکس اور ویژن کے بینیفٹس میں نہیں کر رہا ہوں. آپ کو سب معلوم ہے نا کہ ویژن کیا ہوتے ہیں، کیسے بنتے ہیں، انکریکٹ ویژنس کیا ہوتے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے نا. تو میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں. بس میں ایک آدھ سوال کر لیتا ہوں تاکہ مجھے ڈیپتھ آف انڈرسٹینڈنگ کا کلیئرٹی ہو جائے. مثلا میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ویژن اچھی چیز ہے، لانگ ٹرم ہونا چاہیے، لیکن ویژنز کریکٹ اور انکریکٹ بھی ہوتے ہیں. کیا یہ ممکن ہے؟ یہ جو میں نے اسٹیٹمنٹ کہا ہے، از اٹ ٹرو اور فالس؟ سو کین یو گیو می این ایگزامپل آف این انکریکٹ ویژن؟ سر اس میں بھی یہ ہے نا کہ ہو سکتا ہے ہمیں کوئی انکریکٹ لگے لیکن ایک دوسرے سوچ کے بندے کو وہ ایک بہترین ویژن لگے. سو میرا سوال ہے کہ کین یو گیو می این ایگزامپل آف این انکریکٹ ویژن؟ تو یہ تو آپ نے اس کی وہ کریکشن کا طریقہ بتا دیا نا. میرا سوال ہے کہ ایگزامپل دینا، کوئی ایک انکریکٹ ویژن کی ایگزامپل دیں. کی جگہ اگر میں کوئی کارپوریٹ آفس بنا لیتا ہوں یا کوئی ریزورٹ بنا لیتا ہوں تو مجھے لیکن میں کہوں کہ کسینو بناؤں گا تو یہ ایک انکریکٹ ویژن ہے. بنانے ہے تو کوئی ہوٹل بنا لیں یا کوئی ایسی چیز بنا لیں جس میں بھی پروفٹ ہے، اس میں پروفٹ ہے. تو یہ اس میں انکریکٹنیس کیا ہے کسینو بنانے میں؟ کسینو بنا رہے ہیں تو حرام ہے. اچھا، کسینو بنانا حرام ہے یا جوا کو کھیلنا حرام ہے؟ دونوں ہی حرام. گڈ. سو تو حرام ہو گیا تو کیا ہوا؟ میری جو پرپز آف لائف ہے اس میں فٹ نہیں ہوتا. اوکے. میں اپنا فیوچر ہے اس کے اوپر ساری انرجی انویسٹ کروں، اس کے بعد الٹیمیٹلی اگر میں سکسیسفل ہو بھی جاؤں تو جو چیز سے وہاں سے پیسے آنے ہیں تو میرے لیے الٹیمیٹلی نقصان نہیں ہے. اچھا، اب اس میں تو ایک چیلنج یہ ہے سلائٹلی، میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز ذرا زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ آ جائے، اس لیے میں یہ بات سوال آگے بڑھا رہا ہوں. وہ یہ کہ اس میں تو ایک چوائس ہے نا کہ چلو بھائی وہ ایک دوسرا آدمی ہے، اس کی آئیڈیالوجی میں وہ جائز ہو سکتا ہے، لیکن انکریکٹ ویژن کو پھر آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ یا انکریکٹ ویژن کی کوئی ایسی مثال دیں جو اس پہ سب لوگ ایگری کریں گے یار یہ تو انکریکٹ ہی ہے. کوئی مثال اچھی بتائیے، اور جو ہوئی بھی ہو. مطلب زیادہ اچھی مثال وہ ہوتی ہے جو ہائپوتھیٹیکل نہ ہو بلکہ کچھ ایکچولی ہوا ہو. مار جیسے اگر ہم تاریخ میں سے دیکھیں، اگر ہم کہیں کہ چنگیز خان کا ویژن ہے یا کہ گڈ ہر حال میں یہ فتوحات کرنی ہے اور اس میں انسانیت کا جو بھی ہو رہا ہے انسانوں کے ساتھ. آپ نے بہت ہی اچھی مثال دی، لیکن چنگیز خان کا ویژن تھا کیا ویسے کسی کے ذہن میں؟ ہاں، ایک گلوبل اسٹیٹ بنانے کا تھا. اس کا یہ تھا ورلڈ اسٹیٹ کریٹ کی جائے. تو یہ ایز سچ کوئی غلط ویژن نہیں تھا. یہ الگ بات ہے کہ جو امپلیمنٹ کرتے ہوئے انہوں نے بہت سارے لوگ مارے، اور لیکن ایک ایسا ویژن تھا جو ایکچولی ویژن ہی غلط تھا. بعد میں اس کی امپلیمنٹیشن، تو ہٹلر کا جو ویژن تھا وہ یہ تھا کہ صرف وائٹ ریس کو حق ہے حکومت کی اور اس کی، اور باقی ساری جو نسلیں ہیں اور وہ سب اس کے نیچے ہونی چاہیے، اور اس وائٹ ریس میں بھی جیوز بہت بدماش ہیں تو ان کو بھی اس کو مارا جائے. دیٹ تو اور الٹیمیٹلی اس کے اوپر پورا کام کیا. وہ جو اس کی تھرڈ ریخ تھی جس کو ڈیولپمنٹ کے لیے اس نے سارا کام کیا اور پورے باقی ساری دنیا کو مار پیٹ کے وہ جو لڑائی کروائی، ایکچولی ایز اے ویژن دیٹ واز اے رانگ ویژن. دیٹ واز ناٹ. چنگیز خان نسلاً نہیں تھا. چنگیز خان کے جتنی آرمی کے اندر جتنے لوگ ہوتے تھے انہیں جہاں جہاں قبضہ کرتے جاتے تھے وہ وہاں پر وہ بھی اس کا پارٹ بنتے جاتے تھے اور آگے لڑائیوں میں اس کے ساتھ انگیج ہوتے تھے. جبکہ ہٹلر کا جو ویژن تھا وہ بیسیکلی یہ تھا کہ ہم نے صرف اور صرف وائٹ ریس کو مینٹین کرنا ہے. وہ اعلیٰ نسل ہے اور اس نسلاً اس کے اوپر ایک سپرمیسی کا اس کا خیال. یہ میرا خیال ہے سارے لوگ دنیا کے اس بات پر ایگری کریں گے کہ یہ چیز از اے رانگ از این انکریکٹ ویژن. موسٹ آف دی پیپل ول ناٹ ہیو سبسکرائب ٹو دیٹ کائنڈ آف این آئیڈیالوجی. سو لیکن آف کورس ہوتا ہے ایٹ لیسٹ ہٹلر خود اور اس کے ساتھ جو ساری نازی تو وہ تو ویژن کو سبسکرائب کرتے تھے تو ان کے لحاظ سے وہ بھی کریکٹ ہی تھا. لیکن بہرحال ساری دنیا اگر یہ کہتی ہے کہ یہ چیز انکریکٹ تھی تو وہ اسی طرح سے جو چنگیز خان کا بھی آپ نے تذکرہ کیا، اس نے ویژن جو کچھ بھی وہ لوگوں کو بولتا تھا لیکن وہ جھوٹ تھا.
پریکٹیکلی تو اس نے لوگوں کو مارا ہے اور مطلب بے تحاشا قتل و غارت گری ہوئی اور وہ ٹوٹلی مطلب ظلم تھا. تو یہ بات بالکل درست ہے کہ ویژن صحیح بھی ہوتے ہیں اور غلط بھی ہوتے ہیں, اور چیلنج یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک میں اگر ایک کہ جنہوں نے میتھس تو سبھی نے پڑھا ہوگا نا آپ لوگوں میں نے, کہ وہ جب اینگل اسٹیپ ہوتا ہے تو آپ کو یہاں تو بہت تھوڑا سا فرق نظر آتا ہے, لیکن وہ جب چلتا جاتا ہے تو آگے جا کر وہ بہت بڑا ڈسٹینس بن جاتا ہے. تو ویژن کا پرابلم بیکاز یہ انہیرنٹلی لانگ ٹرم ہوتے ہیں تو شارٹ ٹرم میں اس کی خرابی بہت مائنیوٹ لگتی ہے یا بعض اوقات نظر ہی نہیں آتی. وہ ایکچولی پیرلل اوور لیپنگ لائنز ہوتی ہیں شروع میں, لیکن جب وہ آگے جا کے پتہ چلتا ہے, اور خاص طور پہ اگر کوئی لانگ ٹرم ہے, میں نے جیسے آپ نے کوئی بزنس آرگنائزیشن کی بتائی یا یہ یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں, 100 سال چلنے والا ہوتا ہے. اب 100 سال تک کے بعد جو کتنے لوگ نسلیں چینج ہو جاتی ہیں, اب وہ لوگ جو پہلے لوگ تھے وہ نہیں ہیں, اس کے بعد والے لوگ بھی نہیں ہیں, اس کے بعد والے لوگ بھی نہیں ہیں, تو 4th جنریشن بیٹھی ہوئی ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ جو پہلے بالکل ہی منع ہوتی ہے وہ آخر میں جا کر آہستہ کر کے جائز ہوتی چلی جاتی ہے, اور بلکہ پھر وہ پتہ چلتا ہے مین آبجیکٹیو ہی وہی بنا ہوا ہے جو شروع میں, اس لیے کہ وہ شروع میں چھوٹی سی چیز کو الاؤ کر دیا گیا, شروع میں چھوٹی سی چیز کو اتنا بڑا نہیں سمجھا گیا. سو امپورٹنس یہ ہوتی ہے کہ ویژنس کو بہت اچھی طرح بنایا جائے, سوچ سمجھ کے بنایا جائے, اور نہ صرف سوچ سمجھ کے بنایا جائے بلکہ اس کو کریکٹ رکھنے کی پر توجہ دی جائے. سو ہاؤ ڈو یو میک شیور دیٹ دا ویژنز آر کریکٹ؟ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن دا کریکٹنس آف ویژن؟ یہاں کسی نے بولا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے, ایکچولی آئیڈیالوجی کے ساتھ الائن ہو, کیونکہ پرپز آف لائف از اے ویری اسپیسیفک اسٹیٹمنٹ. آف کورس وہ ساری آئیڈیالوجی وہیں سے نکلتی ہے, لیکن پھر پوری آئیڈیالوجی کے ساتھ کہیں پر بھی آپ کا ویژن اس سے الگ نہ ہو. سو یو نیڈ ٹو ہیو گڈ, اور یہ ریسرچرز ہمارے بہت اچھی طرح سمجھیں گے, ایویڈنس بیسڈ آپ کا لنک ہونا چاہیے ود دی آئیڈیالوجی. پھر میں یہ کہوں کہ میرا ویژن اسلام کے مطابق ہے, ٹھیک ہے, لیکن میرے پاس کا کیا پروف ہے؟ سو وی نیڈ ٹو ہیو اے کلیئر کٹ انجنکشن آف اسلام کہ یار یہ ہے اس لیے یہ چیز جائز ہے. مثلاً بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کی خدمت کرنا اسلام کا بہت میجر وہ ہے, تو یہ ٹرو ہے یا نہیں ٹرو ہے؟ لوگوں کی خدمت کرنا بہت اعلیٰ کام ہے, بالکل صحیح ہے. ٹرو تو ہے, لیکن اگر غلط طریقے سے کی جائے یا غلط کمائی سے کی جائے یا غلط عقیدے کے ساتھ کی جائے تو پھر جی یہ اسلام کے ویژن کا پارٹ ضرور ہے, صرف اسی چیز کو بیس بنا کے سب کچھ کہہ دینا. یعنی اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ اسلام نہیں منع کرتا انسانیت کا, اور اس کے مقابلے میں فرض نمازوں تک وہ چیز سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ پارٹ ہے اس ویژن, یہی نہیں ہے. سو پہلا سوال تو جب اس قسم کے جملے آتے ہیں نا تو اس کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے کہ میں یہ نہ کہوں ہاں یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے, میں یہ کہوں اچھا بھائی بتاؤ کون سی آیت سے کس حدیث سے ثابت کر رہا ہوں. تو میں نے جب کہا نا ایویڈنس بیسڈ ہونا چاہیے, میرے اور آپ کی جنرل انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے. بہت ساری چیزیں جنرل انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ چل رہی ہوتی ہیں وچ آر ناٹ ایکوریٹ, کریکٹ بٹ ناٹ ایکوریٹ. کوئی جملے ہیں نا یہ, مثلاً اس بارے میں بالکل کلیئرٹی ہے کہ خدمت خلق اللہ کو خوش کرنے کے لیے جائز ہے, مستحب ہے, یعنی اس کے ریکوائرڈ ہے. اللہ لوگوں کی مدد اللہ کی خوش کرنے کے لیے. سو اٹ واز کریکٹ بٹ اٹ واز انکمپلیٹ, اٹ واز ناٹ کمپلیٹ. اچھا پتہ چلا کہ لوگ, وہ جو آپ نے بھی بات کہی کہ لوگوں کو خوش کرنا ہی مقصد بن گیا, اللہ بیچ میں سے غائب ہو گیا کہیں سے, سو پھر گڑبڑی شروع ہو جاتی ہے, اور پھر اس کے نتیجے میں وہ سارے غلط سلط طریقے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں. پھر اللہ کیونکہ بیچ میں سے غائب ہو گیا نا. سو اچھا اس کی پھر وہ اچھا اس کی حدیث بتاؤ. میں نے یہ دیکھا ہے اور آپ نے بھی سب ہمارے سب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں یا قرآن کے اندر وہ کمپلیٹ ہیں, اس کے اندر وہ ساری چیزوں کا وہ احاطہ کیا ہوتا ہے جو فیوچر میں ہونے کی گنجائش ہوتی ہے. میں اپنا ایک ویژن بنا رہا تھا, اور بڑا جب میں شروع میں کہہ رہا تھا میں نے اپنا ویژن بنایا تو میں نے اپنی بیوی کے لیے بنایا کہ میں نے کہا میں اپنی بیوی کو خوش رکھوں گا, اور بڑا نوبل بڑا اچھا ویژن تھا. تو میرے جو شیخ تھے انہوں نے کہا آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں, یہ نہیں کر سکتے آپ. میں نے کہا کیوں نہیں کر سکتا؟ کہنے لگا آپ بیوی کو خوش نہیں رکھ سکتے. دنیا کا کوئی آدمی اپنی بیوی کو خوش نہیں رکھ سکتا.
آپ یہ کہیں کہ میں اپنی بیوی کے حقوق پورے ادا کروں گا. سو میں نے کہا کتنی امپورٹنٹ ڈفرینس تھا. دونوں کانسیپچولی بالکل ٹھیک باتیں تھیں, لیکن بیوی کو خوش رکھنے میں صرف میرا اختیار نہیں ہے, بیوی کا بھی ایک ایشو ہے. یعنی وہ کیا وہ خوش ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی, میرا اس کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے. اور یہ ہوتا ہے اکثر اوقات کہ آپ ایک چیز, اور میاں بیوی میں تو بہت ہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے تئیں بڑی وہ کام کر رہا ہوتا ہے جس سے اگلا خوش ہو, وہ اگلا اسی بات پہ ناراض بیٹھا ہوا ہے کہ یہ تم نے کیا میرے ساتھ. اور یہ میاں بیوی میں ہم سب کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے. سو جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ لفظ کو بالکل ٹھیک سے ہینڈل کرنا, اور اس کے لیے بالکل ہمارا کام خوش نہیں کرنا, ہمارا کام کیا ہے, اللہ نے کیا حکم دیا ہے, حقوق ادا کرو. دیٹس دی جاب. ناٹ ٹو ہیپینیس از سم تھنگ وچ از پرسنز اون چوائس, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم, اس میں بہت ساری چیزیں انوالوڈ ہیں. لیکن کیونکہ ہم نے ایک جنرل لفظ بولا تھا اور ہم نے جنرل سنا ہوا تھا اور میرا جی بھی کرتا تھا, تو میں نے جنرل لفظ یوز کر لیا ویژن میں. دیٹ کوڈ ہیو ایکچولی میڈ می اے لاٹ آف اے ویری میزریبل پرسن کہ یار میں خوشی نہیں کر پا رہا ہوں, کیونکہ میں تو فیل ہو گیا اگر میں خوش نہیں کر پا رہا ہوں. سو دیٹس ناٹ مائی فیلئر. اگر میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے اور میں اس پہ بالکل یکسو ہوں کہ میں نے پورے حقوق جو بھی ہو سکتے ہیں, انکلوڈنگ دلداری, انکلوڈنگ مونس, کیا کہتے ہیں خیر خواہی, وہ سب کچھ کر لیا, پھر بھی آدمی اگر خوش نہیں ہوتا تو یہ دیٹس ہز اور ہر چوائس. اور یہ مردوں کے ساتھ تو بہت ہوتا ہے. بیویاں بیچاری خوش ہوتی ہیں, خیال کرتی ہیں, سب کچھ کرتی ہیں, اور مردوں کو پسند ہی نہیں آتا وہ چیز. وہ ہوتا ہے کہ وہ دفتر سے لڑا کے آئے ہوتے ہیں, غصے میں ہوتے ہیں, وہ پتہ سارا گھروں پہ نکل رہا ہوتا ہے. سو یہ بیوی کا کام نہیں وہ مرد کو خوش رکھے, اس کا کام یہ ہے کہ وہ حقوق ادا کرے. سو یہ سلائٹ ورڈنگ کے ڈفرینس بھی, اور یہ تو بہت شارٹ ٹرم کی بات ہے نا, یہ تو جب لانگ ٹرم کی بات کرتے ہیں تو یہ جملے بہت چیلنج بن جاتے ہیں. اس لیے جو امپورٹنٹ ہے وہ آئیڈیالوجی کے ساتھ لنک کرنا, اور آئیڈیالوجی کے بھی اسپیسیفک انجنکشنز کے ساتھ لنک کرنا, جنرل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ نہیں, جنرل پرسیپشن کے ساتھ نہیں, وہ جو مستعمل جملے ہیں ان کے ساتھ نہیں, بلکہ قرآن اور حدیث سے ڈائریکٹ نکالیں, آپ حکم لے کے آئیں کہ جس میں کیا حکم ہے اس کے اوپر, اور تب آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کریں. بچوں کے ساتھ بھی جب کر رہے ہو بہت یہ امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے دو فائدے ہوتے ہیں, ایک تو یہ کہ ویژن کریکٹ ہو جاتا ہے, دوسرا اس چیز کے بارے میں نالج بن جاتی ہے. جب آپ یہ طے کرتے ہو اچھا بھائی بتاؤ کہ اولاد کی تربیت کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کیا, بیوی کے حقوق کے اوپر حکم کیا ہے, تو پھر ایک تو حکم نہیں ہے نا, آپ کو پورا پڑھنا پڑتا ہے. جب آپ پورا پڑھیں گے تو آپ کی کم سے کم اس ٹاپک پہ ایک سیر حاصل نالج بن جاتی ہے. اب بچے آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ ان کو یہ بات وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے پیرنٹس کا بڑا مسئلہ ہے, آپ نے کہا اچھا جی آپ پیرنٹس کے حقوق کے اوپر آپ پڑھ لیجیے, اور آپ ایک ان کو کتاب دے دیجیے اس کے اوپر. اب وہ کم سے کم اس پیرنٹس کے حقوق کے اوپر پورا انہوں نے اس کو پڑھ لیا, تو دے گاٹ اے گڈ انڈرسٹینڈنگ آف واٹ آر دا حقوق آف پیرنٹ, اینڈ وائس ورسا پیرنٹس کے بچوں کے حقوق والدین کے اوپر کیا ہے. تو جو امپورٹنٹ ہے وہ جب وین وی سے کہ اٹ ہیز ٹو بی الائنڈ ود دی آئیڈیالوجی, دا الائنمنٹ مسٹ ناٹ بی ہیئر سے بیسڈ, اٹ ہیز ٹو بی اے ویری ویری اسپیسیفک انجنکشن فار دیٹ, اور اے سیٹ آف انجنکشنس. ٹھیک ہے جی, یہ کلیئر ہو گئی بات یا نہیں ہوئی؟ دوسری بات جو تھی وہ یہ میں بات کرنا چاہتا ہوں, وہ جو بعض اوقات پرابلم ہوتی ہے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, وہ ہوتی ہے ان ٹرمز آف ڈیٹیلس. سو ہاؤ مچ ڈیٹیل شوڈ بی ان اے ویژن. اب اگر میں یہ ویژن آج لکھوں کہ میں صحت مند رہنا چاہتا ہوں, میں آج سے 20 سال بعد صحت مند ہوں گا, یا آج سے 1 سال بعد بھی صحت مند ہوں گا, از اٹ اوکے ٹو رائٹ اٹ دیٹ وے؟ جی ویژن ہمیشہ جنرل ہوتا ہے. آئی تھنک بہت اٹس براڈ, بیکاز اٹس اے لانگ ٹرم. تو لانگ ٹرم کو اگر آپ بہت اسپیسیفائی کر دیتے ہیں تو صحت کا خیال رکھوں گا, یہ آپ آئی مین اٹس اے ویری ٹھیک ہے. آئی تھنک اٹس ناٹ اے پرابلم. آپ نے بات کی ہے صحت کا خیال رکھوں گا تو ہو سکتا ہے میں اپنے اوکے. ہم نے خود ہی پلاننگ کرنی ہوتی ہے, مطلب اتنی کہ ہم بس اب بے فکر ہو کے بیٹھ نہیں سکتے کہ ہم نے اپنا ویژن ڈیسائیڈ کر لیا. اوکے. سو دس از اے ٹریپ, جس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹیلنگ کا ٹریپ رہتا ہے. اور مائنڈ یو میں جب بات کہہ رہا ہوں تو میرے نزدیک ویژن, گولز, آبجیکٹیو سب ایک لفظ ہیں. اوکے, میں ان کو الگ الگ نہیں کہہ رہا ہوں. میرے نزدیک ویژن جو ہے وہ لانگ ٹرم بھی ویژن ہوتا ہے, اور شارٹ ٹرم بھی ویژن ہوتا ہے, اور میڈیم ٹرم بھی ویژن ہوتا ہے. میں ان سب کو ایک ہی لفظ یوز کر رہا ہوں ٹو اوائڈ گوئنگ ان ٹو دا ٹو مینی ٹرمز. اینڈ جو مینجمنٹ والے, میں بھی خود MBA بھی کیا ہوا ہے, تو ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے نئی ٹرمز بنانے کا اور نئی چیزیں انٹروڈیوس کراتے رہنے کا. تو آئی ایم اوائڈنگ دیٹ, آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ ویژن میڈیم ٹرم, لانگ ٹرم, شارٹ ٹرم, یہ سب ویژنس ہی ہیں.
تو دیکھیں ٹریپ ہے وداؤٹ ڈیٹیل وی ول ناٹ بی ایبل ٹو. دیکھیں ڈویژن کا اصل مقصد کیا ہے کہ ہماری ڈسیشن میکنگ میں ہمیں مدد کرے. مجھے آج ڈسیشن لے رہا ہوں تو مجھے ایسے مدد کرے. مجھے کل بھی ڈسیشن لینا ہے, مجھے پرسوں بھی ڈسیشن لینے ہیں, ٹھیک ہے. سو وداؤٹ ڈیٹیلز آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو یوز دیٹ ویژن فار مائی ڈے ٹو ڈے ڈسیشن میکنگ. تو اس لیے لیکن ظاہری بات ہے لانگ ٹرم میں آپ چیزوں کو, جیسے مغیرہ نے کہا کہ آپ نہیں کر سکتے ہو ڈیٹیل آؤٹ. سو اس میں جو اسکل ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ لانگ ٹرم رہتے ہو ویسے ویسے آپ اس کو جنرلائز رکھتے ہو, جیسے جیسے آپ کے ٹرم قریب لاتے جاتے ہو اس کو آپ اسپیسیفک کرتے جاتے ہو. سو میرا 1 مہینے کا جو ویژن ہے وہ تو بہت اسپیسیفک ہونا چاہیے کہ مجھے اپنے ویٹ کو 87 سے 86 پہ لے کے جانا ہے. یہ تو میرا بہت کلیئر ہونا چاہیے. لیکن لانگ ٹرم میں یہی کہوں گا یار میں صحت مند ہی رہوں تو بالکل ٹھیک ہے. میں لیکن اس میں بھی ذرا جلدی اس میں مطلب میرا ایک جو ویژن ہے انشاءاللہ میں نے جو لکھا ہوا ہے اپنے لیے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں مرتے تک کھڑے ہو کر آرام سے وہ کرسی پہ بیٹھ کے اور وہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں میرے گھٹنے میری ٹانگیں ایسی رہیں کہ میں آرام سے نماز پڑھ سکوں. سجدہ کرنے میں کھڑے ہونے میں مجھے یہ تکلیف نہ ہو. سو میری صحت کی اس کی بھی میری ایک ڈیفینیشن ہے کہ صحت کا مطلب کیا ہے. ہوتا ہے میں جاگنگ نہ کر سکوں لیکن میری ایٹ لیسٹ یہ ہو کہ میری نماز جو ہے وہ ٹھیک سے ادا ہو رہی ہو. مجھے وہ میں مسجدوں میں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ایون نوجوان بھی. سو یہ بیس لائن چیزیں. سو میں دوائیوں پہ گزارا نہ ہو, اللہ تعالیٰ مجھے دوائیوں سے فری رکھ. سو میں جو بھی کمزوری ہو وہ تو جسمانی چیز رہے لیکن دوائیوں پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. کہ وہ جو میں دیکھتا ہوں کہ وہ اتنا بڑا ڈبہ ہوتا ہے دوائیوں کا اور بیچارے وہ اکثر کہتے ہیں بوڑھے کہ ہم کھانا میں بھوک نہیں لگتی. وہ بیچارے دوائیاں اتنی کھا چکے ہوتے ہیں کہ وہ بھوک کا کہاں سے جگہ ہی نہیں ہوتی بیچاروں کے پیٹ میں. سو دیٹس ناٹ سو مائی ویژن آف سیلف از ویری کلیئر لیکن اسٹل ویری جنرل. آج سے 25-30 سال بعد مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوگا لیکن بہرحال آئی اسٹل وانٹ. لیکن جیسے جیسے پھر میں اس کو ویژن کو قریب لاتا جاتا ہوں, صحت کا مطلب اینڈ تک صحت یہ ہونی چاہیے. پھر جب میں قریب لاتا جاتا ہوں تو میں اس کو اسپیسیفائی کرتا ہوں. اور میرے 1 مہینے کے ویژنز 1 سال کے ویژن تو میری بات بھی ویری ویری اسپیسیفک. سو دیٹ دین دے گیو می اے اسٹینڈرڈ ٹو ورک اگینسٹ کہ یار میرا اگر 87 پہ پہنچنا ہے تو میں اس وقت اگر 89 پہ ہوں تو یا 80 پہ پہنچنا ہے 89 پہ ہوں تو مجھے یہ 9 kg مجھے ڈیلی کتنی وہ جاگنگ کرنی ہے, مجھے اپنی کتنی کیلریز کھانی ہے, مجھے اپنے آپ کو کتنا ٹائم ایکٹیو رکھنا ہے. اب میں نے آج کل جیسے کیا ہوا ہے کہ میں ایوری ہاف این آور آئی ول اسٹینڈ اپ اینڈ آئی ول واک. میرا دفتری سے زیادہ کام ہے, آپ نے دیکھا ہوگا میں بیچ میں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں اور واک کرتا ہوں. یہ دس از مائی پارٹ آف مائی ویل ڈیفائنڈ پلان فار مائی سیلف اینڈ آئی ٹرائی ٹو ڈو دیٹ. تو اسی طرح سے اب لیکن وہ میرے ذہن میں کچھ چیزیں ہیں تو اگر میں نے بہت جنرک بات کر لی میں صحت مند رہوں گا تو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو افیکٹ مائی ڈے ٹو ڈے ڈیسیشن میکنگ. سو کی از کہ شارٹ ٹرم میں یو ہیو ٹو بی ویری اسپیسیفک اینڈ ڈیٹیلڈ اینڈ ایکچولی نمبرز ہونے چاہیے اس میں. پھر شارٹ جیسے جیسے لانگ ٹرم جاتے جائیں ویسے ویسے وہ جنرلائز ہوتا چلا جائے. مثلاً آپ کا 5 سال کے ویژن پہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا بلڈ پریشر ٹھیک رہے, میری جو کولیسٹرول ٹھیک رہے, یہ میرا 5 ایئر ویژن ہے. لیکن ڈیلی ویژن میں تو میری واک کتنی ہونی ہے, میرا کھانا کتنا ہونا ہے, سو اس لیول پہ منتھلی لیول کے اوپر تو مجھے اپنے آپ کے ایکشن پوائنٹس تک لے آنا چاہیے اسے. سو اس طرح when you do it this way you never get into a trap of trying to define future 20 years down future in too many details جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ قریب 3 دن آ گئے اور آپ کو اس کا وہ بھی معلوم نہیں کہ میں ایکشن کیا لوں اس سے. جنرلی میں کل تک صحت مند رہوں, اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے آئی ڈونٹ نو, بٹ دیٹس ناٹ اے ویژن, دیٹس ناٹ اے گڈ ویژن. اوکے, سو یہ 2 چیزوں کی میں ٹریپ چاہتا تھا کہ آپ سے کلیئر رہیں. ایک یہ آئیڈیالوجی کا ٹریپ کہ وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل کہ ہماری ایگزیکٹ انجنکشن کون سی ہیں جو ہمیں حکم دے رہی ہیں کہ تم یہ کام کرو, تو ہم اس کو ہم نے اپنا ویژن بنا دیا. اور دوسرا یہ اسمارٹ وہ جو اسمارٹ گولز اور اسمارٹ کا جو کانسیپٹ ہے کہ میجریبل اور بیکاز ہاں وہ کس لیول تک اٹینیبل کو میں آج لکھوں, کس لیول یہ آج میں شارٹ ٹرم ویژنس کے لیے بہت ڈیٹیل میں رہیں, میڈیم ٹرم میں اس کے مطابق ڈیٹیلنگ کریں اور لانگ ٹرم میں جنرلی رکھیں باتوں کو. سو آہستہ آہستہ جب آپ اس میڈیم ٹرم کے قریب پہنچتے جائیں تو اس کی ڈیٹیل رنگ بھرتے جائیں.
سو آپ کا ایک پلان ہونا چاہیے کہ آپ اپنے ویژن کو ریویو کریں. اب اگر میں نے 5 سال پہلے بات کا ایک ویژن رکھا ہوتا اور اب وہ 4 سال میں پہنچ گیا ہوں تو اب تو وہ میرا 1 سال کا ویژن ہو گیا. تو آئی نیڈ ٹو کریکٹ دیٹ اینڈ اس کے اندر ڈیٹیل کر کے اپنے آپ کو اس کے مطابق اپنی ایکٹیویٹیز کو پلان آؤٹ کرنا چاہیے. سو دس از اے ہول میتھڈالوجی آف انشورنگ کہ ہمارا ویژن پراپرلی کریکٹ اور ہمارے ڈسیشنس کے لیے گائیڈنس ہمیں پرووائڈ کرتا. یہ 2 چیزیں بہت ہی اہم ہیں, اور بھی اس میں آپ نے کتاب میں پڑھ لیجیے گا, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں. 7-8 اس کی وہ ہیں چیزیں جو. اب میں 2 چیزیں آپ سے چاہتا ہوں, ایک وہ بیلنسنگ لائف بیلنسز کے اوپر اور ایک رولز کے اوپر. یہ میں 2 چیزیں آپ سے کرا کے اپنی بات ختم کر لوں. یہ آپ نے رولز اور لائف بیلنسز اس پہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے کام؟ کسی کو معلوم ہے؟ کوئی میری ہیلپ کر سکتا ہے آج کے دن کے لیے؟ سو بیلنس اینڈ لائف کر لیں, پھر ہم رول کو بھی جانتے ہیں. بیلنس اینڈ لائف کا کیا مطلب ہے؟ وہ آپ سے آپ کے دین کے ساتھ ریلیٹ ہوتے ہیں. اگر آپ اپنی پروفیشنل لائف کو ہی اتنا زیادہ ٹائم دے رہے ہیں اور آپ کے جو پرسنل لائف بچوں کے وہ آپ نہیں بتا سکتے, تو نہ تو آپ بچوں کے ساتھ آپ کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے, نہ ان سے ٹائم اسپینڈ کرنے کا موقع ملتا ہے. تو یہ غیر توازن جو اس کا افیکٹ الٹیمیٹلی آپ کی لائف پر ہوگا, وہ الٹیمیٹلی جا کے سوسائٹی کو افیکٹ کرے گی. Okay. So how do you define that balance? What is the balance point? How do you define that point? کون ڈیفائن کرے گا کتنی چیز کون سی امپورٹنٹ ہے؟ یہ ہماری ٹائم ہماری لائف کی خود ڈیفائن کرتی ہے. ایک باپ جو ہے اس کو خود ہی پتا ہوتا ہے کہ اس کا رول. سو ہر آدمی کا بیلنس اس کا مطلب فرق ہوگا. ٹائم کے ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ الگ ہے اس کا. نہیں, ابھی جو ڈیفینیشن آپ کا نام میں بھول گیا, عبید نے کی تھی, وہ یہ تھی کہ مختلف رولز ہیں اور ان رولز کے درمیان بیلنس رکھنا. سو میرا سوال ہے کہ 2 آدمی ہیں, دونوں آدمی اس رول کے درمیان ایک ہی بیلنس رکھیں گے یا فرق بیلنس رکھیں گے؟ کیوں؟ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن دیٹ بیلنس دین؟ ہاؤ ول یو ڈیفائن؟ لیٹ سپوز ایک اسٹوڈنٹ اور ٹیچر ہے, ٹھیک ہے. ایکسپیکٹیشنز ڈیفائن کرتے ہیں, سوسائٹی کی ایکسپیکٹیشنز. سو ہو ول ڈیفائن دوز ایکسپیکٹیشنز؟ سوسائٹی خود کر رہی ہوتی ہے. سوسائٹی کرے گی. سوسائٹی فیملی کر رہی ہوتی ہے. ڈفرنٹ Human beings have known to be notorious in defining the correct expectations with each other. اسی کو ظلم کہتے ہیں. وہ کسی نے ورڈ یوز کیا تھا وچ از آپ کی طرح سے بالکل صحیح ورڈ یوز کیا تھا. ہیومن بینگز آر نوٹوریس. قرآن بار بار کہتا ہے نا ظلومن جہولا ہے, یہ ہمیشہ اپنے ذاتی مفاد کی طرف جاتا ہے. رولز آفٹر رولز بنائے گئے ہیں, سوسائٹیز آفٹر سوسائٹیز بنائی گئی ہیں, جس کے اندر ہر بار انسان نے بدماشی یہ کی ہے کہ رولز کو ہمیشہ اپنے حق میں ٹلٹڈ رکھا ہے. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہیومن انٹریکشنز کے اندر حقوق ڈیفائن کر دی ہیں. ہر ایک کا, ماں باپ کا حق کیا ہے, بیوی کا حق کیا ہے, بچوں کا حق کیا ہے, مسلمانوں جنرل مسلمس کا, یہاں تک ڈیفائن کہ ایک عام مسلمان کا دوسرے پہ کیا حق ہے, ڈیفائن کر دیا گیا ہے. سو جب بیلنسنگ از جو اس کا ماڈل ہے وہ یہ بالکل کلیئر ہے. یہ حق کی لائن ہے, اس حق کی لائن سے نیچے جو ہے ظلم ہے اور اس کے اوپر کیا ہے, احسان ہے. سو حق کی جو لائن ہے وہ اللہ نے ڈیفائن کر دی ہے. ہر چیز کے حقوق ویل ڈیفائن کر دی, یہ اس کا حق ہے. اور حق وہ جو میں نے پہلے بات کہی تھی کہ میرا نہیں ہے کام کہ میں کسی اور کا حق لے کے کسی اور کے حوالے کر دوں. سو جو اس کا حق ہے وہ اسی کا حق ہے. آئی کین ناٹ چینج دیٹ. اس حق سے اوپر اگر میں دے رہا ہوں تو وہ احسان ہے. دیٹس ایکسلنس. احسان کا مطلب وہ والا احسان نہیں ہے وہ جو ہم احسان چڑھانے والا احسان ہوتا ہے نا کہ میں تو پر احسان کر رہا ہوں, تمہارے ماں باپ پر احسان, تمہاری 100 پشتوں پہ احسان, وہ والا احسان نہیں. یہ احسان کا مطلب ہے ایکسلنس, حسن سے نکلا ہے. حسن از ہاں بیٹر اور بیوٹی, اور احسان اس کا سپرلیٹو ہے نا. سو جو احسان ہے یہ دس از مور دین واٹ از حق. سو اف یو ڈو سم تھنگ مور دین دیٹ از حق, دیٹ از احسان. بٹ اف یو گو جسٹ بیونڈ 1 سینٹی میٹر بھی اس کے نیچے گئے تو کیا ہو گیا, یو آر انٹو ظلم. اینڈ ظلم از اللہ سبحانہ تعالیٰ سخت ناپسند ہے. سو ظلم تک تو نہیں پہنچا جا سکتا, تو حق تو ادا کرنا پڑے گا. چیلنج از کہ یہ جب میرے پاس بے تحاشا
میرے رول تو بہت سارے ہیں نا, یہ میرے پاس ایک رول, دوسرا رول, تیسرا رول, چوتھا رول. ایک میرے باپ کا رول ہے, فادر کا رول آ گیا. ایک میرا ٹیچر کا رول ہے, وہ آ گیا. ایک میرا پاکستانی کا رول ہے. ایک میرا اور کوئی رول بتائیے, پروفیشنل کا رول ہے. ٹھیک ہے جی. سو اب میرے پاس ایک فادر کا رول ہے, اور میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سارا دن جاب کرتے ہیں اور شام کو پہنچتے ہیں اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ بچوں سے صحیح سے انٹریکٹ تک نہیں کرتے, ٹائم ہی نہیں ہوتا ان سے بات کرنے کا. سو واٹ از ہیپننگ کہ یہ جو پروفیشنل کا, اچھا ایک میں اور بھی رول لکھ دوں, بریڈ ارنر کا رول. یہ ایسا, اوکے لیٹ اس ڈیسائڈ آن ٹو دیٹ فرسٹ. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین پروفیشنل اینڈ اے بریڈ ارنر؟ دیر آر ٹو رولس. aren't they same? In some aspects kabhi ye same ho jate hain but not necessarily. So what do you mean by professional and what do you mean by bread earner? سر بریڈ ارنر تو ہے جو کما رہا ہے اپنے خاندان کو پالنے کے لیے, اور Okay. اس کا مقصد یہی ہے کہ بس ایک کمفرٹیبل لائف میں اپنی فیملی کے لیے. پروفیشنل وہ ہے جو ایکسیلنس چاہتا ہے اپنے کام میں یا اپنی فیلڈ میں, اس میں اپنا زیادہ ٹائم. So اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, زیادہ پیسے ملیں گے اس کو. ہو سکتا ہے کبھی نہ ہو سکتا پرسنل بندے سے. سو پھر پروفیشنل کے کیا رول, اگر میں ایک ویژن لکھنا چاہوں پروفیشنل کا, تو لیٹ سپوز سر آپ کمپیوٹنگ کے اندر, آپ کے پروفیشنل کا ویژن کیا ہوگا؟ ایکچولی وہ میں تھوڑا سا ڈائگریس کر گیا ہوں اس بات سے, بیلنسنگ سے, اور یہ میں سلائٹلی ایک امپورٹنٹ چیز کو چاہتا ہوں سے شیئر کر لوں. ہم یہ چاہ رہے ہوں, میں اگر اپنے پروفیشنل میں دیکھتا ہوں تو ہم اپنے کسی مطلب کہ ہم نے یہاں سے ایسے لوگ ریلیز کرنے ہیں, یا میرے اسٹوڈنٹ ہیں, میں ڈیٹا سائنس میں کام کرتا ہوں, تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم نے 15 یا 20 ایسے اسٹوڈنٹس اس بیچ سے اس بار لیا ہے, اس میں ایسے پروڈیوس کرنے ہیں کہ جو انڈسٹری کی نیڈس کو پورا کر سکیں, اور فورن میں کوئی ہم چاہیں گے کہ یہ اسکالرشپ وغیرہ ہم کر سکیں. یہ میرا ایک پروفیشنل کی میرا کوئی ویژن ہوگا. اوکے, سلائٹلی میں اس کو, آئی تھنک یو ہیو ٹچ دا رائٹ پوائنٹ. بس میں سلائٹلی سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی دو پروفیشنز ہیں نا, ایک ٹیچنگ ہے اور ایک آپ کا کمپیوٹر سائنس ہے. تو میں کیونکہ ہم نے یہاں ٹیچر کا رول ڈالا تھا, یہ ٹیچر کا رول ہے. ٹیچر کا رول یہ ہے کہ آپ کے اسٹوڈنٹس ایسے ہوں. پروفیشنل کے رول میں یو نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ یور کنٹریبیوشن ان یور ڈسپلن. کمپیوٹنگ آپ نے کیا ریسرچ کی, سو وین یو ریسرچ سم تھنگ یو کریٹ سم تھنگ, دیٹس یور پروفیشنل کنٹریبیوشن. سو یور ویژن ان یور پروفیشن از واٹ یو ڈو. آپ فارمیسی کی ہیں, آپ نے کیا کیا جی, اپنے پروفیشن کو کیسے آپ نے کنٹریبیوٹ کیا. ایز ٹیچر آپ کا یہ رول ہونا چاہیے, آپ کا ویژن ہونا چاہیے کہ میں کتنے اسٹوڈنٹس بناؤں گا, میں ان میں کتنے پی ایچ ڈی کریں گے, ان کو بہترین کیسے کروں گا, وہ وہاں ٹیچر کے اندر آئے گا. بٹ ان پروفیشن واٹ از دا کنٹریبیوشن ان یور اون ڈسپلن. ٹھیک ہے. بریڈ ارنر کے اندر کیا میں منی کیسے لا رہا ہوں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا جو پروفیشن ہے وہ بریڈ ارنر. میرا ایک دوست ہے, ہم دونوں نے ساتھ, ہم ایسے اسکول میں بھی ساتھ رہے, پھر یونیورسٹی میں ساتھ رہے, پھر اب تک دوست ہیں ایک دوسرے کے. اور اس کا نام ہے, نام چھوڑ دیں چلے, ایوب خان کا وہ پوتا ہے. اور پہلے دن سے اس کا حال یہ تھا کہ تھے بہت امیر لوگ اور بہت ساری جائیدادیں ہیں, اور اس کے نتیجے میں بہت ساری رینٹل انکم آتی تھی. جیسے ہی ہم جاب پہ گئے, اس کو بھی ماشاءاللہ سیمنز میں جاب مل گئی, اور سیمنز کی جاب انجینئرنگ میں از لائک پینیشیا آف, کہ بھائی زبردست, اس کو تو شاید مل گئی. اچھا 3 سال میں اس نے چھوڑ دی. اچھا ہم بڑے اس پہ ناراض کے, تم نے عجیب بیوقوفی کی, سیمنز کی جاب. وہ کہتا ہے یار مجھے تو, میں جو وہ پیسے دے رہے ہیں وہ میں اس سے زیادہ تو ویسے ہی میرے پاس گھر میں آ جاتے ہیں, مجھے پروفیشنلی مزہ نہیں آ رہا. سو میں نے اس دن سوچا کہ یار کتنا فرق بات ہے. جو بریڈ ارنر کا رول ہے وہ بالکل فرق ہے. وہ تو اس کو ضرورت ہی نہیں ہے, اس کے تو اتنے پیسے آ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا دیا ہوا ہے, اس کے گھر میں وہ رینٹل انکم آتی ہے, اتنے سارے اس کے ہیں, اس کے باغات ہیں, اس میں سے وہاں بے تحاشا پیسہ آتا ہے. اس کو تو وہ منی, تو اس کو پروفیشنل چیلنج چاہیے تھا, وہ اس کو نہیں مل رہا تھا سیمنز میں, اس نے چھوڑ دی. سو دیر آر نمبر آف پیپل ہو ہیو. اچھا بعض اوقات ہمارے یہاں یہ دونوں چیزیں کیونکہ ایک دوسرے سے نتی ہوتی ہیں, وی آلسو کنفیوز دیٹ ان آر مائنڈس. جسٹ بیکاز وی گو ان دا سیم ٹائم 8 to 4, اور اس میں ہم پروفیشنل بھی کر رہے ہیں اور بریڈ ارننگ بھی کر رہے ہیں, دا رولز آر ڈفرنٹ. سو وی ہیو ٹو کیپ دوز رولز ڈفرنٹ. ٹھیک ہے. آپ کی کنٹریبیوشن جو ہے اپنی وہ ہونی چاہیے.
اس پہ آپ ریسرچ, ہم جو آپ کو کہتے ہیں آپ ریسرچ کریں اور یہ کریں, رفا اس کے لیے بھی پے کرتی ہے, بٹ دیٹس یور اون پرسنل کنٹریبیوشن. یہی تو رفا تبھی ہم چڑھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں, جو ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے کنٹریبیوشن کریں, ریسرچ کریں آپ کا ایک, تو اس کے اوپر بھی اگر لوگ نہ کریں تو پھر اگر آپ اس کے پے بھی کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم ریسرچ نہیں کر پاتے. سو دیٹس ویری کیا کہنا چاہیے اس کو, تکلیف دہ فیل ہوتا ہے کہ یار کرنا چاہیے, تو ان کی اپنا فائدہ ہے. سو اینی وے, سو کمنگ بیک ٹو دس کہ بریڈ ارنر اینڈ پروفیشنل رولز آر سپریٹ رولس. ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک آدمی جو ہے وہ, میں یہ اکثر آپ سے عرض کر دیکھتا ہوں کہ ایک صاحب ہیں جو فادر کے رول میں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے بریڈ ارنر کے رول میں بہت اچھے ہیں, بہت سارا دن کام کر رہے ہیں. یہ حقوق کی لائن ہے, لیٹس سپوز یہ حقوق کی لائن ہے. وہ اس میں تو بڑے آ رہے ہیں, خوب محنت ہو رہی ہے, خوب میٹنگز ہو رہی ہیں, خوب, اور میں بھی اس کا شکار رہتا ہوں اکثر, اور جب فادر کے رول میں آتے ہیں تو یہاں پہنچ جاتے ہیں. سو از دس بیلنس؟ دیر از ناٹ بیلنس. سو میں کیا کر رہا ہوں کہ ادھر تو احسان کر رہا ہوں اور اس میں بڑا اچھا ہو رہا ہوں, اور ادھر میں ظلم کر رہا ہوں. سو کیا ہوگا, اس کا نقصان ہوگا, اور یہ ٹھیک نہیں ہے. اور اس کے نتیجے میں وہ امبیلنسز پیدا ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں معاشرہ خراب ہوتا ہے, لڑائییں جھگڑے ہوتے ہیں. بچے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اسوۃ الحسنہ ہیں؟ ابھی حضور کے بارے میں فرمایا نا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ. کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ ہز لائف واز دا موسٹ بیلنسڈ لائف. انہوں نے سب کے حقوق پورے کیے, اپنے بچوں کے, اپنی بیویوں کے, اپنے ہر چیز کا حق پورا کیا. سو ان کا وہ بیلنس ہے جس کی وجہ سے وہ اتنا نرچرنگ لائف رہی کہ جو ان سے ٹچ ہو جاتا تھا وہ بہترین ہو جاتا تھا. اس میں وہ ایک اللہ کی وہ بھی تھی, لیکن اللہ ہی نے تو وہ بیلنس بھی سکھایا تھا نا. دیٹس واٹ وی نیڈ ٹو لرن فرام ہم. سیاستدان بھی تھے, جنگ والے بھی تھے, ایڈمنسٹریٹر بھی تھے, آرمی لڑائیاں بھی کی, پریچر بھی تھے, انسپائرر بھی تھے, کیا کچھ نہیں کیا, اور سب میں انہوں نے بیلنس رکھا اس چیز میں. اسی طرح وہ کنورس بھی ہوتا ہے. میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں, وہ پتہ چلا دفتر لیٹ آ رہے ہیں, پوچھو بھائی کیوں لیٹ آئے؟ وہ جی میں اسکول میں بچوں کو چھوڑنے گیا تھا. بچوں کو چھوڑنے جانا آپ کا زبردستی ذمہ داری تو نہیں ہے. اگر آپ کو دفتر میں جانے سے لیٹ نہیں ہو رہے تو آپ ضرور چھوڑیں, لیکن اگر دفتر سے لیٹ ہو رہے ہیں تو آپ ایک سوزوکی وین لگوا دیں, تھوڑا پیسہ خرچ کر لیں, اور آپ اس بچے کو اپنے ٹائم پہ پہنچائیں. سو ایک لیول پہ تو میں ایکسلنس اچیو کر رہا ہوں, بچوں کو چھوڑنے جا رہا ہوں, باپ خود چھوڑنے جا رہا ہے, کتنی اچھی بات ہے. اٹ از ویری ایکچولی کمینڈیبل. میں ان والدین کو بہت اچھا سمجھتا ہوں جو خود بچوں کے لیے اٹھتے ہیں, ان کو اسکول تک چھوڑ کے آتے ہیں. یہ پرابلی بہت اچھا ہے. لیکن دوسری طرف وہ دفتر لیٹ پہنچ رہے ہیں تو یہ مزے کریں, پھر تو یہ ظلم ہو گیا. اگر دفتر لیٹ پہنچیں گے تو پھر تو غلط ہے. ٹائم پہ پہنچنا چاہیے, جلدی اٹھیں, پہلے اٹھیں, آرگنائز اس طرح کریں کہ وہ چیز ہو جائے, پھر بڑی اچھی بات ہے, برابر ہو جائے گا. آپ کچھ کہہ رہی ہیں میم؟ آپ کچھ ہاتھ اٹھا رہی ہیں؟ اچھا جی. سو دس بیلنس از ویری, اچھا دنیا میں جنہوں نے بڑا کام کرنا ہے نا, ان کو یہ بیلنس بہت اسٹرائک کر کے رکھنا پڑتا ہے. اور یہ بیلنس اسٹرائک کریں گے نا تو آپ کے سارے رولز آپ کو انرجی دے رہے ہوتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں آپ کی انرجی جو ہے وہ ملٹیپل فولڈز میں چلی جاتی ہے. پھر جب آپ ظلم کرتے ہیں تو وہاں سے ڈریگ آنا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ آپ کی ٹانگ کھینچنے لگ جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ تکلیف میں رہتا ہے. اور جو سب انسان انٹرنلی تکلیف میں رہے نا, وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا ہے. بڑا کام کرنے کے لیے ساری دنیا سے لڑنا پڑتا ہے, لیکن اپنے آپ کو تو اسٹرانگ ہونا چاہیے نا. انٹرنل ظلم نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی کسی طرح, اور یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے ظلم ہونا. سو دس بیلنس از ویری ویری, اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں حقوق کا پتہ ہونا چاہیے. A lot of times because we don't know کہ حق ہے کیا, we are trying to be, یعنی کیا کہتے ہیں اس کو, یا تو کسی چیز پہ کیئرلیس ہو جاتے ہیں یا کسی کو اوور ڈو کیے چلے جا رہے ہوتے ہیں. اب میں جس جگہ رہتا ہوں پنڈی میں, ویسٹریج میں, وہاں بڑے بڑے گھر ہیں, 2-3 ہزار گز کے گھر ہیں سارے, اور ان میں سے میں اکثر گھروں میں دیکھتا ہوں کہ رات کے اندر صرف ایک لائٹ جل رہی ہوتی ہے. اور مسجد میں بھی کئی ایسے لوگ آتے ہیں, میں ان کو جانتا ہوں, جو اتنے بوڑھے ہوتے ہیں, ان کے بچے باہر چلے گئے ہوتے ہیں بیچارے. ایک بڑے میاں اور ان کی بیگم ان کو نوکری لے کر آتے ہیں مسجد, نوکری لے کر جاتے ہیں. اب ان کے جو بچے ہیں انہوں نے ان کے لیے گھر بنائے, ان کے لیے بڑے باپوں نے بنائے نا, بنا لیا, سب کو تیار کرا, پڑھایا لکھایا. اب وہ پڑھ لکھ کے
ब्रेड अर्नर के एक्सेलेंस के चक्कर में बाहर चले गए. लेकिन माँ बाप की एक्सेलेंस क्या है, माँ बाप के हकूक़ की एक्सेलेंस क्या है कि वो नौकरों पे पल रहे हैं. ज़रूर वो पैसे भेज देते होंगे उनको, यानी आई गॉट अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग अच्छे लोग ही हैं, नेक लोग हैं, पैसे भेज देते होंगे. बट क्या माँ बाप को इस उम्र के अंदर पैसे चाहिए होते? वो तो वैसे ही 4,000 के घर में रहता है, उसको पैसों की तो कमी नहीं है. व्हाट डज ही नीड देन? ही नीड अपने बच्चों को देखना, अपने पोतों के साथ खेलना. ये जो लाइफ की खुशियाँ हैं, हमने ये तो नहीं दे रहे अपने वालिदैन को. बीमार हो गए तो क्या नर्स और नौकर उनकी केयर करेगा? या बेटा यू नो हाउ पैथेटिक इज़ दैट. इस काम के लिए हमने सारी ज़िंदगी गुजारी थी कि हम एट द एंड ऑफ द डे ये हो लोगों के साथ. सो हमने ब्रेड अर्नर के रोल में बड़ा अच्छे चले गए, और प्रॉब्ली फादर के रोल में भी अच्छे चले गए, लेकिन सन के रोल में बड़े नीचे चले गए. सो दैट्स नॉट सो एज माशरा एंड वी हैव टू हैव दिस बैलेंस. अच्छा, हम इस माशरे में बहुत ही ज़्यादा अफरात व तफरीत का शिकार हैं, और मैं देख रहा होता हूँ बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी कन्फ्यूजन है. उसमें कन्फ्यूजन लाइल्मी की भी बहुत है. नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि हर आदमी सोच समझ के ऐसा कर रहा है, लेकिन एक तो हम वो माइंडफुलनेस है ही नहीं हमारे अंदर, और दूसरी बात ये है कि लाइल्मी ऐसी है कि वो जो माइंड यानी सोच तक जाती नहीं कि हम इस पर पढ़ें भी या इस पर सोचें भी कि हमारा ये हक़ अदा करने हमारे हैं, हमें करने वाले हैं. जैसे वो मैंने सुबह वो रिक्शे वाले की बात की थी, वो जो बंदे ने वो जो फेंक दिया था, ही डिडंट नो कि यार ये भी कोई इशू भी है. नाइदर ही हैड एनी वो एक सेकंड जो सोच के अंदर पिंच आती है, वो पिंच भी मौजूद नहीं थी. फेंक दो, क्या फ़र्क पड़ता है, पूछने की ज़रूरत ही नहीं है इस बात में. सो दैट माइंडफुलनेस ना होना और ला इल्मी, ये दोनों चीज़ें हमें बहुत सीरियस प्रॉब्लम. सो वी एज यू एज मेंटर्स हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अपने स्टूडेंट्स के अंदर ये कॉन्शियस थिंकिंग डेवलप करें. वाई के क्वेश्चंस, ये पैंग्स है ना, इसको क्या कहते हैं? इस पैंग्स को, ये जो इंसान के अंदर से जो वाई बोलता है, हाँ इसके लिए हाँ कॉन्शियस है, लेकिन हमारे लिए इस्लाम में इसकी एक टर्म है ना. हाँ बोलिए. ये नफ्स लव्वामा है जो आपको हर बार पे तंग करता है. जब कोई गलत काम कर रहे होते हैं तो कोई पीछे से बुलाता है ये गलत है, ये चीज़ है, ये इज कॉल्ड नफ्स लव्वामा, बनावट करने वाला नफ्स. अच्छा, अनफॉर्चुनेटली ये दिस नॉट द एक्सेलेंस. एक्सेलेंस तो नफ्स मुतमइन्ना है ना, वो जो बल्कि उससे भी आगे रादियत मर्दिया है. वो जो आखिरी जो लेवल है वो मैं बस नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये जो नफ्स लव्वामा तक नहीं है यार, तो इसका मतलब उससे पहले क्या होता है? नफ्स हमारा, विच इज़ वॉट, बिल्कुल जो उसको राइट और रॉन्ग का पता ही ना हो, कंटेंट बैठे हुए रॉन्ग के ऊपर. अच्छा, इसका मतलब क्या हम नफ्स हमारा के लेवल पे बैठे हैं? मुसलमान वो लोग के जो पाकिस्तान के रहने वाले हमारा के लेवल पे बैठे, लव्वामा तक नहीं है. मुतमइन्ना और रादियत मर्दिया, जन्नत में जाने वाले छोड़ दो, जन्नत में जाने वालों की क्या डेफिनेशन है उस आयत, ये आयत सबको मालूम है ना. ये बड़ी अच्छी आयत है, याद करें, एक छोटी सी बिल्कुल आयत है. हाँ बताइए. सो ये जो लफ्ज़ मुतमइन्ना है ये जाएगा, उससे पहले लफ्ज़ लव्वामा है जो एक आम आदमी होता है. हर आदमी नहीं होता मुतमइन्ना पे, लेकिन हमारा भी लव्वामा भी ना हो, दैट्स वेरी डेंजरस. नफ्स हमारा तो अनरूली, ब्लेटेंट, अनऑब्जर्वर ऑफ राइट और रॉन्ग, वो ये तो नहीं होना चाहिए मुसलमानों को. अनफॉर्चुनेटली हम हैं बैठे हुए सारे उन अगर इसको अचीव कर लिया हमने इतने परफेक्ट अंदाज से, फिर वो तो हमें इंसान के दर्जे पे पहुंच जाएंगे. आई थिंक दिस इज द जर्नी that everyone actually goes throughout his life, that you have to create on balance and try on doing it as much as possible. ऐसा ही है मैम, करना ही पड़ेगा. और तरीका वही है कि अपने ज़रात से शुरू करना पड़ेगा. बच्चों में बाद में आएगा, पहले हमारे अंदर आएगा. वी हैव टू बी एट द लेवल कि हम एक बैलेंस्ड लाइफ गुजार रहे हों. इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप रात के 10:30 बजे के बाद 11 बजे के बाद बच्चों की कॉल्स नहीं एंटरटेन करें. बच्चों को बताएं
جی یہ ایک اسٹیٹ ہے جو اچیو ہو جاتی ہے، یہ بیلنس آ گیا ہر رول میں پرفیکٹ. میم دیکھیے، میں ایک طریقہ یہ ہے کہ میں اس طرح پھر رہا ہوں کہیں. میم یہی ہے اصل میں، ہونا تو یہی چاہیے. اور یہ میں آئیڈیل کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں آئیڈیل کی بات نہیں کر رہا ہوں. زندگی میں کچھ انسٹنس میں انسان سے ظلم ہو جائے، یہ ہو جاتا ہے، فوراً اس پہ آدمی واپس آ جائے. لیکن جنرلی انسان ایک رول کے اندر کنٹینیوسلی ظلم کر رہا ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. مسلمان ایسے نہیں ہوتے، اور یہ کوئی اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے. آدمی طے کر لے کہ میں نے جو بیسک حقوق ہے اس پہ بحث ہی نہیں کرنی ہے. ہونا چاہیے. اچھا آپ دیکھیں گی کہ آپ کی لائف اتنی پاورفل ہو جائے گی، اتنی اسٹرانگ ہو جائے گی. ایک تو وہ اللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، دوسرا یہ سارے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. کیونکہ آپ جب لوگوں کے ساتھ ظلم کیا، آپ اس کے اوپر تھوڑا احسان پہ، بہت میں ہائی اینڈ احسانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں بھائی. اتنا ہی ہے نا کہ ایک اسٹوڈنٹ اگر ایک کویشچن کر رہا ہے، اس کو عزت کے ساتھ اس کی بات سن کے اس کو بھرپور جواب دیا جائے. رات کو بیٹھ کے تھوڑا سا پڑھ کے اپنے اسٹوڈنٹ، اب یعنی میں نے کیا کیا، ان سے کہا یار مجھے لیکچر تو میں ویسے بھی دے سکتا تھا، میں نے کہا یار مجھے پہلے بتاؤ کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں. سو ان سے ایک فیڈ بیک لے لیا، اس پہ پڑھ لیا تھوڑا سا، انہوں نے میری ہیلپ کر دی، بڑا مطلب مجھے بڑا فائدہ ہو گیا. مجھے اپنی بات کو ٹیلر کرنا بھی سمجھ میں آ گیا. اتنا ہی کرنا ہے نا ٹیچرز نے بھی، کہ تھوڑا سا جو ان بچوں کے پرابلمس کو سمجھ لیا جائے، ان پرابلمس کو پہلے سے سوچ لیا جائے، اس کے لیے ورنہ کورس تو ہمیں آتا ہی ہے نا پڑھانا. میں کون سا، اب میں آج اس زمانے میں آ کے یہ تو نہیں پڑھوں گا نا کہ یار لینئر کنٹرول سسٹمس کے اندر وہ کہاں پر جو ہے وہ میں ڈفرینشیل لگاؤں گا کائنٹی، یہ تو مجھے پتہ ہی ہے نا، اب اس میں کیا پڑھنا ہے. لیکن تھوڑا سا اپنے اسٹوڈنٹس کے کیا ہمارے ایشوز ہیں، یہ کس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں، تو یہ بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے. ایک سیمسٹر کے بعد دوسرے سیمسٹر میں تو ہمیں سب پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جنرلی کس لیول کے بچے آتے ہیں. ہم اس کے مطابق تھوڑی سی اپنے ایگزامپلس کو، اپنی کوشچنس کو، اپنی لیول کو تھوڑا سا ٹیلر کریں. تو اپنی اس جو منیمم لیول ہے اس سے اوپر رہنا ہے. منیمم لیول کے اوپر اس کے یعنی بعض چیزیں تو حرام ہیں، وہاں تو پھر بہت سختی سے فرمایا کہ تلکا حدود اللہ فلا تقربوها، وہاں تو کہا گیا اس کے قریب بھی مت جاؤ. وہ جو حدود اللہ کے ہیں ان کی تو قریب نہیں جائز تھا، لیکن جو حقوق کی لائن ہے اس سے اگر قریب رہو تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، حقوق ادا ہوتے جائیں بس. تو آپ دیکھیے کہ آپ کی اتنی انرجی اسٹرانگ ہو جائے گی کہ آپ صبح آپ ایک بات بولیں گے. ابھی ہم کیا تپتے ہیں، سارے ٹیچر تپ رہے ہوتے ہیں، ہم پڑھاتے ہیں سنتے ہی نہیں ہیں بچے. آپ سے امیجن کیجئے کہ آپ ایک بات بولیں اور سب کی سمجھ میں آ جائے. وونٹ اٹ بی امیزنگ. گلا ہی مطلب خوش نہیں ہوا اور بات سب کی سمجھ میں آ گئی. یہ کیسے ہوگا؟ Isn't it something that we all wish and dream for as teachers? میم یہ جو بات میں اثر کون ڈالتا ہے؟ ہم حق ادا کرنے والی لیول پہ آ جائے. هو اللہ یصرف القلوب، اللہ یہ جو دلوں کو پلٹنے والا ہے. تو ہم نہیں دلوں کو پلٹ سکتے، ہم تو بات کر سکتے ہیں نا. آپ نے فرمایا کہ ہم کیسے کریں گے بچوں کو. وہ ایسے بچے آپ دیکھیے گا حیران ہو جائیں گے. دے ول سرپرائز یو، اینڈ آئی ہیو سین دیٹ ہیپن. دے ول سرپرائز یو. لیکن حق تو ہمیں ادا کرنے، وہ ہمارے حقوق تو بچے آگے نہیں ادا کریں گے. دیٹس آور جاب. ایسا ہی ہے، بالکل ٹھیک ایسا ہی ہے. بٹ دیٹ ڈز ناٹ ایبزالو دیٹ سن ٹو ڈو دیٹ، کیونکہ میرے باپ نے اپنے باپ کے ساتھ یہ کیا تھا تو میرا بھی حق ہے کہ میں یہ کروں. دیٹ ڈز ناٹ، وہ اس کا اور اس کے باپ کا معاملہ تھا، مجھے تو اپنا حق ادا کرنا ہے. لیکن یہ ہوتا یہی ہے جو آپ فرما رہی ہیں. ایک شخص اپنا بیلنس صحیح نہیں رکھتا تو اس سے نسلوں تک وہ اثر جاتا ہے. سو ویری ٹرو. جی فرمائیے. سو ویری ٹرو، سو ویری ٹرو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو اسی لیے تو ضروری ہے اس بات کی، اسی لیے تو ہم بات کرتے ہیں کہ دینی تعلیم بہت شروع سے ہونی چاہیے. جو بیس لائن حقوق ہے نا لوگوں کے اور اللہ کے جو حقوق ہیں وہ پہلے دن سے پتہ ہونے چاہیے. دیٹس فرض عین، اس کو نہیں روکا جا سکتا. دیٹس دا بیسک تھنگ. ہم وہ پڑھاتے نہیں، ہم بچوں کو ABC آ باتا اور وہ یہ پڑھا رہے ہوتے ہیں. ضرور پڑھائیں، میں تو نہیں کہتا لینگویج نہ پڑھائیں، میتھ نہ پڑھائیں، لیکن یہ بیس لائن چیزیں پتہ ہونی چاہیے لوگوں کو. بہرحال ویسے اللہ کا شکر یہ رہا ہے ہم لوگوں کے ساتھ اور ہم سب کے ساتھ ہے کہ ہمارے والدین ایسے تھے کہ جن کو دیکھ کے ہمارے اندر وہ بہت ساری چیزیں وہ سمجھ میں آ گئی، چاہے ہم نے پڑھا ہوا نہیں تھا.
یہ تو والدین کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ موقع دیا کہ ہمارے والدین نے ہمیں اس طرح سکھایا. وہ اپنے والدین کے ساتھ جیسے کرتے تھے اس کی وجہ سے ہمیں وہ فیلنگ رہی, اور ساری زندگی اس بات پر وہ رہا کہ نہیں یار یہ تو کام ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسا کیا جائے. تو لیکن یہ کہ یہ بہرحال یہ اللہ کا کرم تھا کہ ہمیں مل گیا, ہماری ایفرٹ نہیں تھی اس میں کوئی بھی. تو ہمیں تو اس کی ایفرٹ کرنی چاہیے. سسٹم یہ ہونا چاہیے کہ ہر اسٹوڈنٹ کو, ہر بچے کو یہ چیز پراپرلی پڑھا دی جائے. کتنا ٹائم لگتا ہے یہ بتانے میں یار؟ حقوق کی ڈیفینیشن بہت چھوٹی چھوٹی بڑی سمپل ڈیفینیشنز ہیں. وہ موجود ہونی چاہیے اور وہ پتہ ہونی چاہیے. سو ایک تو یہ کام کیا جا سکتا ہے, ہمارا خیال تربیہ اس پہ کام کرے کہ کمپائل کرے نا ذرا ایک بیسک حقوق کی ایک بک کوئی کمپائل کرے مختلف چیزوں میں, اور وہ بچوں کو کہا جائے یہ تو آپ کو پتہ ہونی چاہیے. ہاؤ ایزی اٹ از یار, کہیں نہ کہیں ہوگا کوئی نہ کوئی اس کو نکال. وہ ہوتا ہے نا کہ ہم نے تو 4 بکس پڑھی نا بچوں کے لیے, آپ ایک ہی وہ ایک لاگ ٹیبل نہیں ہوتا تھا جس طرح سے وہ ہم اس طرح کا بنا لیں, بچوں کو دے دیں یار یہ لے لو, یہ تو یہ اس کو تو نہیں ہینڈل کرو. بالکل. تو یہ بیلنسنگ آف لائف میں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے, یا اس میں کوئی سوال ہے تو پلیز پھر ہم نیکسٹ چیز پہ آ جاتے ہیں. اس میں ہمیں پرائیویٹ لیول پہ بھی کیوں اس میں کام کر رہے ہیں. میرے سجیشن یہ ہے کہ ہم اب اپنے میری ایک پرسنل لائف میں کوئی حقوق فرائض جو ہے نا ہم علماء کرام کے قریب بھی بیٹھے جو دین کے ساتھ کسی لیول پہ بھی کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے. لاسٹ کچھ دنوں پہلے میں ایک جگہ بیٹھا تھا, شادی کی تاریخ فکس ہوئی, وہاں ایک مفتی صاحب بیٹھے ہوئے. میں 2 بکس لانا چاہ رہا تھا, میں بھول گیا ہوں, تو آپ اس لڑکے کو خرید کے دے دیں, مثالی شوہر اور مثالی باپ. بالکل اس نے یہ لائف شروع کرنی ہے, تو اس نے کہا کہ اس بچے کو آپ مثالی شوہر کی بک بائی لکھ لیں, جیسے سر فرما رہے ہیں حقوق کے اوپر ساری بات لکھی, اور مثالی باپ. اب اس کی تاریخ طے ہو رہی ہے, 2 4 5 مہینے بعد اس کی شادی ہوگی. انہوں نے کہا کہ اس کو مثالی باپ کی بھی ہے وہ لے لیں کہ اس کو پتہ ہو. جیسے سر نے کہا کہ پیرنٹنگ میں ہمیں بات ہو رہا ہے, تو ہم جب علماء کرام کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہمیں بڑا فائدہ ہوتا ہے. شروع سے ہم لوگ PhD بھی کر لیتے ہیں, ہم MS بھی کر لیتے ہیں, لیکن اس طرف ہم تھوڑا کمزور ہوتے ہیں, اور شاید ہمیں بعض اوقات اچھا بھی لگتا ہے کہ ہم ان کے سامنے بیٹھ کے پوچھیں بھائی وہ والا نالج ان کے پاس ہے اور یہ والا نالج ہمارے پاس ہے. تو جو ان کے پاس ہے, تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, ایسی محفلوں میں بیٹھنا چاہیے جہاں پہ ایسی باتیں ہوں. تو یہ بھی بڑا فرق پڑتا ہے. کیونکہ میں آخری بات یہ ہوں, میرے ایک دوست تھا, اس نے دین کی طرف راغب ہوا, تو ہم نے کہا تمہیں کس چیز نے راغب کیا, تو دین کی طرف نہیں تھا. تو اس نے کہا جی میری بچی جب اسکول جانے لگی تو اسکول والے وہ کہتے تھے کھانے سے پہلے یہ دعا ہے, اور کھانے کے بعد یہ دعا ہے, صبح اٹھنے کی یہ دعا ہے, صبح سونے کی یہ دعا ہے. تو میری بچی آگے مجھے کہتی پاپا وہ سونے سے پہلے کون سی دعا ہے, تو پاپا کہتے ہیں مجھے کیا پتا. تو کہتے یار وہ مجھے اس کے بعد ہوا کہ یار تمہیں بھی کچھ آنا چاہیے. تو کہتے پھر میں ایسی محفل میں بیٹھنے لگا, دینداری کی طرف میں بڑھنے لگا. اور وہ بڑی پیاری بات کرتا ہے کہ ایک ڈرائیور جو ہے وہ ابھی گاڑی نہیں چلانا سیکھتا, گاڑی نہیں چلاتا تو روڈ پہ لے آتا ہے, تو شاید اپنا بھی نقصان کرتا وہ سے وہ کرتا ہے. اور وہ کہتا ہے میرے جیسا باپ جو ہے نا, اپنے وہ کہتا ہے میرے جیسا باپ نسلوں کو تباہ کرتا ہے. مجھے حقوق کا پتہ نہ میں بچوں کو سکھاتا ہوں. تو میرے خیال میں سب ایک بات ہے کہ ہم حقوق اور فرائض کو تھوڑا سا تربیت اپنے طور پہ دیکھ لیں, اور ہم لوگ اپنے طور پہ دیکھ لیں. اتنی کہانی سنانے کے بعد دیکھ لیں. نہیں, تربیہ کو فیسیلیٹیٹ تو کرنا ہے نا یار, فیسیلیٹیشن آپ ہی کریں. ویسے میں بتاؤں یہ اتنا, یعنی میں بڑے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے واقعی دنیا میں بڑے بڑے کام کیے. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا. سو گریٹ اسکالر, اینڈ اپنی بیٹی کی شادی ہونے لگی تو آپ کو پتا انہوں نے ان کو جہیز میں کیا دیا تھا؟ بہشتی زیور. پوری کتاب لکھ دی, اور اتنی موٹی کتاب ہے, آسان نہیں, مطلب وہ بہشتی زیور پوری کتاب لکھ کے دی صرف بیٹی کے جہیز کے لیے. اچھا حالانکہ ان کی کتابیں تو بے تحاشا ہے, انہوں نے بے تحاشا کام کیا, لیکن لک ایٹ دی لو فار دی ڈاٹر, کہ اس کے لیے پوری کتاب لکھی اس ایک بیٹی کے لیے. ان کا تو پلان نہیں تھا چھپوانے کا, وہ تو پھر بعد میں وہ چھپ گئی اور ماشاء اللہ وہ سب لوگوں کو ملی. لیکن آپ امیجن کریں ایک آدمی کی کہ آپ اور میں سوچ سکتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کے لیے ایک پوری کتاب لکھ ڈالوں. سو ہی ڈڈ دیٹ. اچھا اور وہ بھی ایک ایسا آدمی جس نے دنیا کے اتنے ہزارہ کام کیے. سو وہ فارغ تو نہیں بیٹھا ہوا تھا. ہم لوگ اپنے بارے میں بڑا سمجھتے رہے کہ ہم بڑے فارغ مصروف ہیں اور وہ ہے,
बट बिकॉज वो उनकी वो बैलेंस इन लाइफ था, तो उनको वो चीज़ें समझ में, उनकी जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स थी वो करेक्ट रहीं और बेताशा काम कर गए, उससे बहुत ज़्यादा काम कर गए जो हम अपने सारी मसरूफियों के बावजूद नहीं कर पाते. सो वन ऑफ द बुक्स फॉर आई थिंक फॉर, क्योंकि उन्होंने बेटियों के लिए लिखी थी, हमें आज उसको ट्रांसलेट करना चाहिए. ट्रांसलेट इसलिए कह रहा हूँ कि वो जिस लैंग्वेज में लिखी हुई है वो उर्दू तो है, लेकिन हमारे यहाँ वो पढ़ नहीं सकता कोई, तो उसकी मेरा ख्याल है कोई इस तरह का हो कि शायद कोई आदमी उसको ज़रा अच्छी तरह लिख ले, और बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो. शायद उसके अंदर कुछ एग्जांपल्स भी ऐसी हों जब आज उनको रिन्यू करने की ज़रूरत पड़े, मुझे नहीं उसका अंदाज़ा, लेकिन ये करने का काम है. कोई आदमी इसको टेकअप करे यार तो बड़ा मज़ा है. इसी तरह से आपने जो बताया मिसाली बाप और मिसाली जो है शौहर, ये बहुत अहम है. हमें ये इस तरह की आपको बहुत किताबें मिलेंगी. अच्छा, पढ़नी चाहिए. ये होता है कि हमें हमारे अपने आइडियाज़ होते हैं. हमने अपने बाप को जैसे करते देखा बस वही हम भी कर रहे हैं. हमने अपनी माँ को जैसे करते देखा वो बच्ची वो कर रही होती है. दैट मे बी राइट, दैट मे नॉट बी राइट, और दैट मे नॉट बी एंटायरली राइट. तो जहाँ जो ख़राबी है उसको रोक देना चाहिए. अब पढ़ लें क्या चीज़ है इसमें, अल्लाह के ने क्या हुकूक तय किए हुए, पढ़ लें, बात ख़त्म हो जाएगी. सो बट द थिंग इज़ दैट दिस रोल हैज़ टू बी, एक तो पहले रोल्स का तो आपको क्लैरिटी हो ही गई ना, व्हाट आर द रोल्स, और उनके साथ फिर कि उन रोल्स के अंदर बैलेंस कैसे मेंटेन करना है. ठीक है, और इसके अंदर हमारा टीचर का भी रोल है, हमारा प्रोफेशनल का भी रोल है, ब्रेड अर्नर का भी रोल है, मुसलमान का भी रोल है. एज ए मुस्लिम के रोल के हमारा क्या काम है, अभी हमने इस पर बात की थी, विच इज़ व्हाट, हाउ डू यू ट्रांसलेट इट ना. नेकी का हुक्म देना, बुराई से मना करना, मतलब वो भी ट्रांसलेशन तो यही होगी. बिल्कुल. तो बाकी है कि अपने अपने दायरे कार में अपने अपने जो हमारी हदूद हैं उसके अंदर यानी लोगों को इस बात की कोशिश करना कि वो सब जहन्नम से बच के जन्नत में चले जाए ना. दैट्स द होल रोल ऑफ मुस्लिम उम्मा. अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, बुराई से बचाना और नेकी की दावत देते रहना. तो दैट्स आल्सो अ रोल. सो हमने उसके लिए जो रोल लिखा है वो उम्मती का रोल है. आपने जो हमने अपने मेंटरिंग के अंदर जो रोल्स डिफ़ाइन किए हैं, वो आपको मालूम है सारे रोल्स, किन किन के ऊपर स्टूडेंट को मेंटर करना है, स्टूडेंट ने अपना विजन बनाना है. सबसे पहला रोल क्या है, अब्दुल्ला का रोल. व्हाट इज़ दैट? सो उसके अंदर क्या करना है, उसके किस टाइप के उसके टारगेट्स आएंगे, या उसका विजन क्या होना चाहिए. दैट्स बेसिकली सेल्फ का रोल है. मैं, इस रोल के अंदर कोई दुनिया का और फ़र्द शामिल नहीं होता. सो मैं हूँ और मेरा रब है. तो मुझे अपने रब के साथ अपने ताल्लुक़ को कैसे मेंटेन करना है, अल्लाह के क्या हुकूक हैं और उसके नतीजे मुझे कैसे पूरे, मेरी ज़ात के क्या हुकूक हैं, जिसके अंदर अपनी सेल्फ डेवलपमेंट, अपनी सेहत का मामला, ये सब मैं है. और इसकी बड़ी अहमियत है. मुसलमान बहुत सेल्फिश होता है. कहते हैं कि मुसलमान सेल्फिश नहीं होता, लेकिन मुसलमान बहुत सेल्फिश होता है, इसलिए कि उसको अपनी ज़ात को जहन्नम से बचाना होता है. यानी इशू जो है वो यानी अपनी ज़ात के लिए मफादात समेटना नहीं है, लेकिन अपनी ज़ात को जहन्नम से बचाना और जन्नत में ले जाना. और इसके लिए वो यानी अगर उसके बच्चे उसको जहन्नम में तरफ ले जाएंगे तो वो छोड़ देगा उनको. वो कहेगा नहीं, मैं जहन्नम में जाने को तैयार नहीं हूँ. तो इन दैट सेंस इज़ अ वेरी सेल्फिश पर्सन. हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का जो वाक़या है वो आप लोगों ने सबने सुना होगा, जब उनकी बेटियां वो मुंह पे हाथ रख रही थी. बताइए. सो बेसिक जो उनका था वो यही, उनके जो अल्फाज थे दोज आर दी यानी एनलाइटनमेंट फॉर अस. वी लव आवर चिल्ड्रन बट वी आर नॉट विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला's मोहब्बत फॉर देम. ठीक है ना, ये हमारी अल्लाह से मोहब्बत और उनसे मोहब्बत ही है कि हम उनको भी जहन्नम से बचाना चाहते हैं और अपने आप को भी जहन्नम से बचाना चाहते हैं. दैट्स द की. तो उनके जो अल्फाज थे के बड़े इंपॉर्टेंट थे कि मेरी बेटियों, अगर मैं चाहता तो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए क्या सोने के दीनारों के पहाड़ खड़े कर सकता था, लेकिन मैं इस बात के लिए तैयार नहीं हूँ कि क्या, अब नहीं, क्या तुम इस बात के लिए तैयार हो कि तुम तो यहाँ मज़े करो लेकिन तुम्हारा बाप जहन्नम में चले. तो वो बेटियाँ भी हज़रत अजीज़ की थी. तो उन्होंने कहा नहीं. तो ये जो सेल्फ का रोल है ना, ये बिल्कुल क्लीन इंडिविजुअल मेरा रोल है. मैं और मेरा रब. मुझे अपनी सेहत पे तवज्जो देनी है, मुझे अपनी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे तवज्जो देनी है, मुझे अपने रब के साथ ताल्लुक़ पे तवज्जो देनी है. दिस इज़ ऑल अब्दुल्ला का रोल है. सेकंड रोल इज़ उम्मती का रोल है, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती के तौर पे वी हैव टू मेक श्योर दैट वी डू दी दावा वर्क, that we do amal maroof and nahy anil munkar. So that's the second role.
تھرڈ رول از آف کورس دین سن اینڈ ڈاٹر کا رول ہے. اس میں ہم یا تو ہم سن ہوں گے یا ڈاٹر ہوں گے, تو ہم اپنے والدین کے لیے کیا کریں گے. دین وی ہیو اے اسٹوڈنٹس رول, اسٹوڈنٹ کو اپنے اسٹوڈنٹ کے رول کے طور پہ کام کرنا ہے. تو اس میں ایکسیلنس کیسے اچیو کرنی ہے, جو بھی ٹائم اس کے پاس اسٹوڈنٹ کے لیے, جو بھی اس نے اکیڈمک کیریئر پلان کیا ہے, اس کی بیٹر پلاننگ اور اس کی اس میں ایکسیلنس اچیو کرنا. ہر ایک آدمی کے چیلنجز ہوتے ہیں اکیڈمک, لیکن اس اکیڈمک چیلنج کے اندر اس ایکسیلنس اچیو کر کے جو بھی اس نے کیریئر پلان کیا ہے اس کے اندر اپنے لیے بہترین استعداد ڈیولپ کرنا, بہترین کمپٹنس ڈیولپ کرنا. دیٹس دی اسٹوڈنٹ کا رول. دین واٹ رولز ور دیئر, بک میں لکھے ہوئے سارے. اسٹوڈنٹ کا تھا, سن اینڈ ڈاٹر کا تھا, پاکستانی کا رول تھا جی, رسپانسبل سٹیزن, پاکستانی کا رول, سٹیزن کا رول. ہم اس ملک کے اگر سٹیزنز ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ملک جو ہمیں دیا ہے یہ ایز نعمہ دیا ہے, ایز امانہ دیا ہے. سو آر وی ریئلی, آپ کو معلوم ہے نا ویسے پاکستان کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا اسلام کے لیے؟ بالکل, دو ہے اس میں رولز ہی, اور انفارچونیٹلی وی ہیو فارگاٹن بوتھ دا رولز. فرسٹ تھنگ از ٹو امپلیمنٹ دا سسٹم آف اسلام اینڈ شو دا ورلڈ دیٹ دس از دا بلیسڈ سسٹم, جس میں ظلم نہیں ہوگا, تاکہ ساری دنیا کے لیے ہم ایک رول ماڈل بن سکیں. اس کال شہادت حق. بائی آر ایکشنز وی ہیو ٹو شو کہ اسلام از ناٹ اباؤٹ ظلم اور ٹیررزم اور ڈاگمیٹزم. اٹس بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی بلیسڈ سسٹم ہے جو لوگوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے. اس کو پروو کرنا ہے, اس کو بنا کے دکھانا ہے. اینڈ سیکنڈ از دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہو اس کو روکنا ہے. یہ ایک کسی بھی جہاں پہ بھی جہاں اسلام کی خلافت قائم ہوتی ہے, وہ محمد بن قاسم ایسے ہی نہیں آ گیا تھا یہاں سے اٹھ کے. دیٹ واز ویل ڈیفائنڈ رول آف اسلامک خلافت. دیٹ واز ویل ڈیفائنڈ رول. انڈیا میں ہو رہا تھا, حالانکہ کوئی کہتا ہے بھائی یہ تو ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے, ہماری جیوگرافل باؤنڈری میں نہیں ہو رہا ہے. ورنہ عمر بن عبدالعزیز کیا کہتے تھے کہ فرات اور دجلہ کے کنارے کوئی بھیڑیا اگر کسی بکری کو کھائے گا, ظلم سے مارے گا, تو اس کی بھی عمر سے پوچھ گچھ ہوگی. سو یہ جو ظلم دنیا بھر میں اگر کہیں ظلم ہوگا تو وہ مسلم جو اسٹیٹ ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ ہم تو وہ کیا نام ہے برما میں مسلمانوں کو مار دیں, ادھر سے وہ ارکان میں جو مسلمانوں کو جو کوئی پریشانی نہیں ہوتی نا, یا تو کسی کو بھی کشمیر میں جو کچھ ہو جائے. کسی نے بڑا اچھا واٹس ایپ بھیجا ہوا تھا مجھے, آپ کو بھی آیا ہی ہوگا سب کو, جب وہ ایران پہ انہوں نے کچھ بمباری شمباری کی تھی امریکن نے, تو وہ کسی نے انہوں نے کہا تھا کہ ہم 3 دن میں اس کا جواب دیں گے یا کچھ اس طرح کی بات کہی تھی. تو اس پر ہمارے یہاں سے کسی نے مجھے واٹس ایپ بھیجا کہ یہ ایرانی تو بڑے بے غیرت ہیں, یہ تو کچھ کرتے نہیں, پاکستانیوں سے سیکھیں نا. ہم ہوتے تو ہم اب تک 3 دن میں ہم تو اب تک کوئی 6-7 تقریریں کر چکے ہوتے. تو انفارچونیٹلی دس از واٹ وی ڈو, کہ وہ کشمیر پہ جو کچھ ہو جائے ہم 4 تقریریں کر کے خوش ہو جاتے ہیں کہ یاد ہے مسلم حکومت ایسے نہیں کرتی. اب میں بات کروں اسٹیٹ کی, پاکستان از اے اسٹیٹ. انڈیویجولی وی آر ناٹ سپوز ٹو ڈو دیٹ. انڈیویجولی تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو میں نے کہا حقوق ادا کریں اور وہ, لیکن ایز اے اسٹیٹ اس کا کام ہے. تو ہمیں پاکستان کو ایک ایسی اسٹیٹ بنانا ہے. اور یہ چیز مجھے ویسے نہیں سمجھ میں آئی تھی. میں موریشس گیا, رفاق آپ کو پتہ ہے موریشس میں بھی ایک ہماری پریزنس ہے. میں وہاں میں گیا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ وہاں پہ کئی جگہ پر گھروں میں شادیاں ہو رہی تھیں, تو شادیوں میں باہر پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا ہے. میں سمجھا کہ یہ شاید کیونکہ یہاں مسلمان ہیں تو یہ لوگ مائنورٹی میں وہاں مسلمان, تو شاید یہ کہ لڑکی پاکستانی آ گئی ہوگی یا لڑکا پاکستانی آ گیا ہوگا تو اس چکر. لیکن میں نے 2-4 جگہ دیکھا تو مجھے لگا کہ اتنے پاکستانیوں سے یہاں شادیاں ہو رہی ہے. میں نے تو کبھی کسی موریشین کو پاکستان میں نہیں دیکھا, تو یہ کیا چکر ہے. پھر میں نے اپنے مہمان جو ہمارے میزبان تھے ان سے پوچھا, انہوں نے بتایا کہ یہ ٹریڈیشنلی یہ سارے لوگ جو یہاں پاکستان جو مسلمان آئے تھے یہ پاکستان کی تقسیم سے پہلے کے آئے ہوئے ہیں. یہ تو وہ غلام تھے جو اس زمانے میں لے جا کر ڈچ نے اور برٹشرز نے یہاں پر بیچ باچ دیے تھے. تو یہ یہاں پر مائنورٹی میں بھی تھے, تو یہ بڑا پریشان رہتے تھے. تو ان کے دماغ میں یہ ہوتا تھا کہ ہماری جو خلافت ہے وہ ٹرکش خلافت تھی, کہ وہ ٹرکش خلافت اگر کہیں پہ مسلمانوں کو ظلم ہوگا تو ٹرکش فوج آئے گی اور آ کے بچا لے گی. اور دیٹ واز دیئر کانفیڈنس.
جب پھر وہ ٹرکش خلافت ختم ہو گئی 1921 میں, تو دیور ان سیریس ٹراما کہ یار اب تو خلافت ختم ہو گئی, اب تو کوئی ہمارا پوچھنے والا نہیں رہا, ہم یہاں مائنورٹی میں بیٹھے ہوئے, ہم تو کوئی بھی آدمی ہمیں جب مرضی, اور یہ ہوتا تھا اور ابھی بھی ہوتا ہے. تو کیا ہوا ہے کہ یہ لوگ بہت پریشان رہے. پھر جب پاکستان بنا اور پاکستان نے کہا کہ ہم کیونکہ پاکستان میں ساری خلافت موومنٹ چلی تھی اور وہ پورا پاکستان بنا اس وعدے کے ساتھ تھا کہ بھائی اب خلافت ختم ہوگی, اب ہم یہ بنا رہے ہیں ملک اللہ میاں, اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ کلمہ ہوگا, یہ جو سارا تھا یہ خلافت کی ریوائول تھی. اچھا جب ہم نے یہ کہا اور تو لوگوں نے موریشس میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے, وہ لوگ کہ جو پاکستان میں تھے ہی نہیں رہے, انہوں نے کہا یار اب یہ ہماری خلافت دوبارہ قائم ہو گئی. سو دے اسٹارٹیڈ پٹنگ پاکستان فلیگ, لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں, اگر تم نے مستی کی ہمارے ساتھ تو یہ پاکستانی آئیں گے اور ہمیں بچائیں گے. سچی بات ہے مجھے بڑی شرم آئی. ہم تو یہاں پاکستان کے اندر پاکستان کے اوپر اسلام کہتے ہوئے یہاں پر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اسلام کے لیے نہیں بنا تھا یا اکنامک کے لیے بنا تھا, اور ہندوؤں سے وہ اکنامک ایشوز تھے اور انگریز, یہ ساری عجیب و غریب قسم کی باتیں ہو رہی ہوتی. سو ایز پاکستانی, ایز اے سٹیزن آف پاکستان, ہمارا جاب ہے کہ ہم پاکستان کو اس طرح کا بنائیں جس طرح کے ہمارے باپوں نے اللہ سے وعدہ کر کے بنایا تھا. کیسا جاب ایز پاکستانی, وی ہیو ٹو ڈو دیٹ. اچھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان سے باہر نہ نکلیں, جائیں دنیا بھر میں, بیسٹ ایجوکیشن لیں, بیسٹ سسٹم سیکھیں, آئیں واپس آ کے پھر انویسٹ کریں یہاں پر. دیٹس آور جاب. الحمدللہ آپ سارے لوگ وہی ہیں جو یہاں ہیں اسی لیے, بٹ وی ہیو ٹو گیو دس پاکستان آور بیسٹ. That's the job, and you have to make sure that Pakistan becomes that kind of a state. پھر کیا تھا ہمارا اور آخری رول کیا تھا؟ سارے رول ہم نے کر لیے, وہ مینٹرنگ کے مینول میں لکھے ہوئے ہیں سارے, کوئی کھولنے میں نے کوئی مس نہیں کر دیا ہو. یہ آپ نے مینٹرنگ کی بک میں دیکھ رہے ہیں یا یہ آپ ویژن والی بک میں دیکھ رہے ہیں؟ اچھا اوکے گڈ گڈ گڈ. سو بردر اینڈ سسٹر, ظاہر تھا اگر میرے بردر اینڈ سسٹرز ہیں تو ظاہر تھا مجھے ان کے لحاظ بھی سوچنا ہے کہ, اور اسی طرح سے ہسبینڈ اینڈ وائف پہ تو میرے خیال ہم نے سارا اصل بات کر ہی لی ہے بیچ بیچ میں. تو یہ رولز ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو کروانے ہیں اور ہم نے ان سے کہنا ہے کہ وہ اپنے اس طرح ان کے اگینسٹ میں اپنے ویژنس بنائیں. یہ بہت اہم ہے کہ بیلنسڈ وے میں ہم ہر اپنے آس پاس کے بندے کے لیے یا آس پاس کے لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنیں, ان کے بارے میں سوچیں, اپنی ذات سے خول سے باہر نکلیں اور سوچیں کہ وہ ہم ان کے لیے کیا بہتری کیسے ان کے لیے کوئی ہم منفعت کا اور خیر کا باعث بن سکتے ہیں. اچھا یہ مسلمان اسی طرح سوچتا ہے, اور ہم اس طرح سوچیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ وہ ایشوز جو خام خواہ میں گھروں میں پڑے ہوتے ہیں اور بحثیں ہو رہی ہوتی ہیں, وہ سب چیزیں اتنے بڑی نہیں ہوتی ہیں, وہ بلا وجہ کی بنی ہوئی ہوتی ہیں. سر جی میری تو بات ختم ہو گئی, اب کیا کیا جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے سب کے پیپر ہے, آپ ایک ہاں اپنے پاس مجھے اپنی پیڈس کھول لیجیے. چلو میں اس پہ بنا دیتا ہوں, ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کر لیتے ہیں. ایک ایسی لائن بنا لیجیے. میں نے یہ ٹیڑھی لائن اس لیے بنائی ہے کہ وہ جو ہائپوٹینیوس ہوتا ہے اس کی لینتھ ذرا زیادہ ہوتی ہے, تو اس لیے میں نے ورٹیکل لائن نہیں بنائی, بٹ دس از ناٹ ریکوائرڈ. ہاں تو اس میں آپ جو ہے نا یہ سوچ لیجئے کہ اپنی زندگی کی ایک اسٹیمیشن کیجیے اور سوچیے کہ میری لائف کب تک ہوگی. میں جیسے 54 کا ہوں, تو اگر میں یہ بولوں کہ 75 یا 80 کی آن دی ایوریج لائف ہے پاکستان میں, تو میں 80 کا کب ہوں گا؟ آج سے تقریباً 26 سال بعد. تو آج اگر 20 ہے تو 46 میں, سو 2046 میں یہاں لکھ دوں 2046. سو یہ میرا ڈی ڈے ہو گیا, اس پہ تو میں فارغ ہو چکا ہوں گا, ہے نا. سو دیٹس یہ ڈیٹ ڈال دیجیے اپنے حساب سے, اپنی ایج اور اپنے مطابق سوچ کر کے جنرلی ایک لائف ایکسپیکٹنسی کیا ہے آپ کے خاندان میں یا آپ کے خیال میں, تو اس کے مطابق ایک ڈیٹ ڈال دیجیے. اس طرح ایک لائن بنائیے اور اس لائن کے اندر سب سے اوپر ایک کراس لائن ڈال کے وہ سال لکھ دیجیے جو آپ کے خیال میں آپ کا ڈی ڈے ہے.
डे ऑफ डिपार्चर है. एक अंदाज़ा लिख लीजिए कि मैंने इस तरह लिखा, मैंने 46 तरह लिखा कि मैं 54 का हूँ, मैं 54 का हूँ, तो मेरे हिसाब से प्रॉब्ली 80 पे अगर एवरेज पाकिस्तान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी है तो आज से 26 साल बाद, तो मैंने आज 2020 पे 26 और ऐड कर दिया, तो 2046 के अराउंड में मैं, मेरा मतलब मतलब या तो जा चुका होगा या जाने वाला बन रहा होगा, मतलब ऑलमोस्ट ये होगा टाइम जब. तो ये अपने लिए लिख लीजिए कहीं. ये नोट 40 पे जाए तो ना कहीं मैं डर ना जाए कि कहीं लिख दिया था कहीं जाए गला ही ना जाऊँ. बहरहाल लिखे तो सही अल्लाह ताला. आप अपने हिसाब से 90 लिख लें, आप अल्लाह से खुश होकर 100 के लिख लें, आप 100 पे कैलकुलेट कर लें. देखिए अल्लाह ताला से बरकत मांगनी चाहिए और अच्छी उम्र मांगनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं है. ये अल्लाह उम्र में वसअत दे. आप 100 पे करें, उसमें आप अपनी उम्र रिकॉर्ड कर सकते हैं. उसमें तो बहुत ज़्यादा उम्र लिखी हुई है. आप 100 लिखें ना, आप लिखें 100, आप 100 पे करें, आप सेंचुरियन प्लान करें, कोई हर्ज नहीं है. लेकिन एक डेट तो होगी ना, फिर भी वो भी आ जाएगी. असल में चैलेंज ही यही है ना, वो हम कभी उसको शायद ऑब्सक्योर नहीं कर सकते. आप लिख लें इसमें 46 की बजाय, मेरे हिसाब से अगर मैं 66 कर दूं तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, वो भी एक फाइनाइट डे है ना, इट इज़ नॉट इनफाइनाइट. बट लिख दें वो वट एवर यू फील लाइक. आपने लिख दिया जी. अब इसको आज से मेरे हिसाब से 26 ईयर्स गिने थे मैंने, है ना जी, तो मैं इसको आधा कर लूँ. सो मेरे आधा तकरीबन कितना बनेगा, 13 ईयर्स बनेगा. सो मैं आज से 13 ईयर्स पर एक लाइन डाल रहा हूँ, तो 2033. सो आप भी ये कीजिए. टॉप वाला समझ में आ गया. अब आप सोच लीजिए कि आज से मैंने 26 ईयर्स गिने थे ना, आपने भी कुछ ईयर्स गिने होंगे, उन ईयर्स को आधा कर दें और आधे पर भी एक लाइन मार के भी लिख दें. यानी ये वो है 50% टाइम लाइन कि इतने साल 50 के बाद ये ख़त्म हो गया. ठीक है जी. इसके बाद आप इसको आधा कर दीजिए और ये सिर्फ नीचे वाला, आगे वाला आधा छोड़ दीजिएगा. मेरे हिसाब से 7 ईयर्स है, तो मेरा 2027 हो गया. इसको फिर हाफ कर दिया जी. मैं 6 साल नीचे आ गया ना मैम. आप अपने बताइए, चलिए मैं अपने लिए लिख रहा हूँ ये. अच्छा जी, मेरे हिसाब से तो यहीं पर ही मामला ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मेरे पास अब 5 साल भी नहीं रहे हैं इसके बाद. लेकिन आप लोगों की माशाल्लाह, आप लोग यंग हो तो आप लोगों के पास खासे साल होंगे इसके बावजूद भी. सो जिसके पास 10 ईयर्स से ऊपर है वो 5 ईयर्स पे, आज से 5 ईयर्स की एक लाइन मार ले, यानी 2025 की भी एक लाइन मार ले. जिसके पास इसके बाद भी 10 ईयर्स बाकी हैं, यानी ये जो थर्ड लाइन के बाद भी 10 ईयर्स बाकी हैं. मेरे केस में अब 10 ईयर्स नहीं बाकी हैं, 6-7 साल रह गए, तो मैं तो अब आ रहा हूँ फर्स्ट ईयर पे. लेकिन जिनके पास भी 10 ईयर्स बाकी हैं वो एक 5 ईयर्स की 2025 की लाइन भी बना ले. ग्रीन टी हाँ, तो जिसके नहीं आ रहे वो 1 साल के लगा ले. हाँ, जिसका एक कम रह गया वो 1 साल पे आ जाए, यानी 2021 की भी एक लाइन डाल लें आप. नहीं, मैंने आप लोगों से कहा है कि आप जिनकी 10 ईयर्स से ज़्यादा रह गए वो 2025 की लाइन डालें और फिर उसके बाद 2021 की लाइन, 1 साल की लाइन डाल लें. और जिनके पास 10 इयर्स नहीं थे वो फिर डायरेक्ट 2021 की लाइन डाल लें. आपके तो होंगे मैम, मैं अपनी बात कर रहा हूँ. चले आप भी 9 पे क्या 25 की डाल लें, कोई ऐसी बात नहीं है. ओके जी, ये आ गया. अच्छा, अब देखिए, ये आप समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी के माइलस्टोन्स हैं. इसको बहुत अहमियत से याद रखें. जो भी लास्ट टाइम आपकी वो जो डी डे है ना, वो तो समझ लें उसके बाद, यानी आप इमेजिन कीजिए कि हम कहीं आईसीयू में पड़े हों, अल्लाह माफ़ करे, और लोग आसपास खड़े हों और कह रहे हों कि बस अब यार ये बड़े अच्छे नेक आदमी थे या नेक खातून थी और बड़ा अच्छा वक्त इनके साथ गुजरा, मतलब चले गए. अच्छा, ये होना है, दिस इज़ दी ओनली रियलिटी.
باقی سب افی چیزیں ہیں. ایز فار اینڈ ایز ڈسٹنٹ اٹ مائٹ فیل, دس از دی اونلی ریالٹی. باقی سب چیزوں کے بارے میں کنفیوژن ہے. ہو سکتا ہے ہمارے ارادے ہیں, کچھ ہو جائیں گے, کچھ نہیں ہوں گے, لیکن دس از دی الٹیمیٹ ریالٹی. سو اس کو ضرور اپنے لیے, یہ ڈیٹس ہیں نا, ان ڈیٹس کو ضرور اپنے پاس نوٹ کر کے رکھیں. اچھا, اس کے بعد پھر کچھ مائل سٹونز ہیں 2033, 50% آف دا ٹائم, جس میں تو اچھا یہ قریب آ گیا, اس کا مطلب آدھا گزار دیا ہم نے اس میں سے. جو ٹائم بچا ہوا تھا, دیکھیے آپ نے کہا تھا کہ کون تھا یہاں پر, ایک اور بچی بیٹھی تھی یہاں پہ, چلی گئی کیا؟ یہاں ایک بچی, یہ آپ ہی تھیں, آپ نے یہ سوال, آپ فارمیسی کی ہیں نا, اچھا آپ ہی تھیں. آپ نے کہا تھا کہ وہ ہم کب شروع کریں ویژننگ. ہاں تو دیکھو نا, ابھی بھی میرے 20 سال پڑے ہیں, مطلب اللہ کو زندگی پتہ ہے, تو آج بھی کیوں نہ شروع کروں. 20 سال کو کم ہوتے ہیں بیٹا. میں نے میری عمر میں سفید داڑھی ہو گئی سب, ابھی بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, ابھی بھی سدھر جاؤ میاں. سو سوچنے کا کیا مقصد ہے, لیٹ اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ ٹوڈے, کیا مشکل ہے نا. تو لیکن بہرحال 50% آف دی ٹائم پہ سیکنڈ پہ آپ سوچ لیں, دیٹس دا سیکنڈ مائل اسٹون. تھرڈ مائل اسٹون اس کا بھی 50, تو اس کا 25% رہ گیا, اس پہ سوچیں کہ یار, اور اس کے بعد 1 سال, اب نیکسٹ ایئر. یہ اس مائل اسٹونس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اپنی زندگی کو پلان کرنا شروع ہو جائیں. آپ کوئی ایک رول پکڑ لیں, کوئی ایک آدمی پروفیشنل کا رول پکڑ لے, کوئی ایک یہاں پہ اسٹوڈنٹ کا رول پکڑ لے, کوئی ٹیچر کا رول پکڑ لے, اور لیٹ اسٹارٹ میکنگ ویژنس. ایک رول پہ ایک ویژن, ایکسرسائز, یہ دس از این ایکسرسائز اینڈ وی ول ان شاء اللہ ڈو اٹ رائٹ ناؤ. اور ایک کہ آپ یہ لکھیں, پہلا لکھیں 2050-46 کا, کہ یار اب میں مرنے لگا ہوں. سو ایز اے ٹیچر واٹ آئی وش ٹو ہیو ہیڈ اچیوڈ ان مائی لائف. میں اس دن کی بات میں سوچا, آپ نے امیجن یہ کرنا ہے میں اس دن, یہ آج وہ دن ہے, اور آپ لکھیے بھی اسی کو اسی ٹینس میں کہ آج میں میں 80 ایئرس کا ہو چکا ہوں, اور آج یعنی ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے اور کیا وینٹیلیٹر ہٹا دو. تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں نے ماشاءاللہ زندگی میں اتنے بڑے بڑے کام کر لیے ہیں. وہ جو آپ کے ویژنز ہیں نا, ان کو پریزنٹ ٹینس میں لکھیے, فیوچر ٹینس میں مت لکھیے. امیجن یہ, دیٹس ہاؤ یو ڈریم. You dream that you are at 80 years of age and now you are going to see your creator and you are happy that you have achieved these things. Give yourself that happiness today. Feel that happiness today. Be motivated by that time جو happiness آپ کو ملے گی. Feel that today and write it down in those terms. I have achieved, میں پروفیشنل ہوں, میں نے اپنی پروفیشن میں یہ کنٹریبیوشن کر دیا. اس کے نتیجے میں بڑا خوش ہوں کہ میں اللہ کے پاس جا کے جواب دوں گا کہ جو علم آپ نے مجھے دیا تھا میں نے اس پہ یہ کام کیا لوگوں کی بہتری کے لیے. میں ٹیچر تھا, میں نے اتنے اسٹوڈنٹس کو ٹرین کیا. میں باپ تھا, میں نے اس طرح سے اپنی اولاد میری آج یہ کھڑی ہے. سو وہ جو کچھ آپ اپنی اولاد کو اس وقت دیکھنا چاہیں گے وہ آج لکھیں اس طرح سے کہ جیسے آپ 2046 میں موجود ہیں آج لکھیں. سو آپ نے چوز کر لیں وہ جو 7-8 رولز ہم نے طے کیے. چوز اینی آف دا رولس اینڈ رائٹ. ٹرمینل گول لکھنا ہے پہلے. آپ نے بھی لکھ لیا. سو بتائیے آپ نے کس ٹاپک پہ لکھا ہے میم؟ سر میں نے بہت سچ لکھ دیا تو پھر سچ بولنا کا مشکل ہے. کوئی مشکل نہیں ہے. آپ نے ٹاپک کس پہ لکھا ہے, یعنی آپ نے رول کیا لیا تھا؟ میں نے 3 رول لکھے. ماشاء اللہ. ایک بتائیے. ایز اے ٹیچر بھی لکھا ہے, ایز اے مدر بھی لکھا ہے, اوکے. ایز اے وائف. 3 لکھے. اچھا آپ نے ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا. آپ نے کیا لکھا میم؟ ایک لکھیں, ذرا اس کو سوچ سمجھ کے لکھ لیں, لیکن لکھیں ایک ہی. چلے خیر, آپ نے اکیڈمکس ڈالا ہے نا ایک ایکسٹرا, ٹھیک ہے. اور بتائیے. ایز اے فادر. اور کس نے لکھ لیا؟ آپ نے کیا لکھا ہے؟ یہ جو ایز اے فادر. اور آپ نے کیا لکھ لیا؟ ایز اے مدر. آپ نے کیا لکھا ہے؟ ایز اے فادر. آپ نے لکھ لیا ایز این اکیڈمیشین. اوکے گڈ. سو چلے آپ میڈم آپ شروع کریں. کیا لکھا ہے آپ نے؟ میں مجھے لگتا ہے کہ غلط ہی ہوں میں, لیکن میں اپنے بچوں کو کہاں پہ پہنچانا چاہتی تھی, میں نے اس کو ان کو پہنچا دیا ماشاء اللہ. اور میں اس سے بہت سیٹسفائڈ ہوں کہ میں جو سوچا اس سے بھی کہیں آگے میں نے ان کو پہنچا دیا. اوکے. حج ہے جو رہ گئے, عمرے بھی کروا دیے, شادی بھی کر دی ایک بیٹے کی ماشاء اللہ, بیٹا بھی ہے, اور دوسری کی کرنی ہے. تو ایک تو یہ گول ہے کہ اس کی شادی کرنی ہے, دوسرا ایک حج ہے جو بھی رہ گیا ہے اس کی یہ بلانے کی دیر ہے بس. آپ کا اپنا
जी मैं अपनी बात या उनका हज, बच्चों का? नहीं, सबका रहता है अभी, अच्छा, सबका रहता है. सबने कर लिया, हज रहता है, ओके, गुड. बाकी प्रोफेशनल सो आप जुमला बताइए, आपने क्या लिखा है बताइए. हाँ, ये तो लिखे मैम. वो जो कहते हैं ना, कॉन्सेप्ट की बात नहीं है. देखिए जो विजन्स है ना, दे प्रोवाइड यू एनर्जी. सो द राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें ये लिखिए आप इस तरह से कि टुडे आई एम 80 years old and I've seen my sons and daughters grow and bloom into beautiful young Muslims. लिखें ये. That will give you so much of happiness. आज बैठकर you so that and they are hafaz, they have done hifz in their world, they are good parents, they have young children who are, so I am a grandparent now. अच्छा, उनके इस पे लिखें ये चीज़ों को. इतना ऐसे 3-4 जुमले एक उसके ऊपर लिखें, एक रोल के ऊपर, कि आपको वो जुमले जब आप पढ़ें, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आपका मेंटेन होगा जब भी ये पढ़ेंगी, आपको वो जितनी मुश्किलात इस रास्ते में आनी है ना, उन सब को कवर करने के लिए ये विज़न आपका वो जो ख्वाब है, उसके वो क्या कहते हैं, उसके चस्के लें, उसका मज़ा लें उसका, बिकॉज दैट्स हाउ इट गिव्स यू एनर्जी. सो राइट इट ब्यूटीफुली. ठीक है. आपने मैम एक एडमिशन का लिखा था एक्स्ट्रा, आपने एक वाइफ का भी लिखा था ना शायद? नहीं सर, मैंने लिखा है मदर का, टीचर का और एकेडमिशियन. टीचर का. सो आप टीचर का लिखें, बोलें. मैंने जितने भी बच्चों को पढ़ाया है उनके दिलों में रब की मोहब्बत का रूप है. गुड. और सर ये एक ही जुमला लिखा. अच्छा, ओके. देखिए एक और भी लिखें, इसमें डालें ये कि देखिए आपके सारे स्टूडेंट एक लेवल के नहीं होते, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स आपको भी ऐसे मिलेंगे जो आपको इंस्पायर करेंगे. यानी बाज़ औक़ात उल्टा भी होता है ना कि टीचर अपने स्टूडेंट से सीखता है. अच्छा, इन स्टूडेंट्स के साथ आपकी एक मोहब्बत डिफरेंट होती है. उनके साथ आप यानी कोशिश करते हो कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म आपकी उनके साथ एक कोई रिलेशनशिप बने. सो आप और उनकी पूरी लाइफ के साथ आप अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं लिंक रखती हो. सो आप ये सोचो कि आपके इसमें डालो कि मेरे 4 स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो माशाल्लाह अब इस लेवल पे पहुंचे हुए हैं, और जब भी मैं उनसे मिलती हूँ हमारे आपस के अंदर इस तरह के ताल्लुकात हैं कि हम आज भी मिलते हैं, और हम ये जो हमारी एक छोटी सी कम्युनिटी बन गई हुई है जो मेरे स्टूडेंट्स की है. और एक्चुअली ये होनी चाहिए. क्यों नहीं हो कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ आज भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ कंटिन्यूसली राब्ते में रहते हैं, मिलते हैं, और आई एम श्योर आपके भी होंगे. ज़्यादातर आप उन्हीं लोगों के साथ ज़्यादा मिलती होंगी जिन्होंने आपकी लाइफ पे कोई इम्पैक्ट डाला, या आप उनकी लाइफ पे कुछ इम्पैक्ट डाल पाई. तो इस पर लिखें ज़रूर कुछ है. और मेरा ख्याल ये है कि जो उस्ताद होता है ना, वो जिस तरह बाप हमेशा बाप रहता है, उस्ताद भी हमेशा उस्ताद रहता है. या तो वो हमेशा की ज़िंदगी में उनके साथ एक लिंक रहता है. उनकी शादियाँ होंगी, उनके बच्चे होंगे, उनकी आगे ज़िंदगियाँ बढ़ेंगी, कैरियर चल रहे होंगे. सो आपका एक लिंक उनके साथ रहता है, और ये रहना चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट ट्रांजेक्शनल पीपल. हम वो तो नहीं है ना कि जो तनख्वाह के लिए यहाँ बैठे हुए काम कर रहे हैं. सो वो जो एक मोहब्बत होती है वो कहीं नज़र आनी चाहिए और रहनी चाहिए. गुड. मैम आपने क्या लिखा था जी? सर मैंने तो एज अ मदर और टीचर लिखा. टीचर. मुख्तसर बात ये है कि इंशाल्लाह दुनिया से जाते हुए ये तसल्ली हो कि आई एम लीविंग माय सन एंड माय स्टूडेंट्स एज सदका जारिया. तो एक ये गुड. तसल्ली हो जाती है. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, लवली. ओके. एक बात यार मेरे क्या खासतौर पे सन्स एंड डॉटर्स के लिए कि थोड़ा सा उसको आर्टिकुलेट करें कि वो सदका जारिया में आपके ख्याल में वो क्या क्या बड़ी ट्रेट्स होनी चाहिए जो उन्होंने अचीव कर ली हो ज़िंदगी में, कि वो एक सही मुसलमान हैं, उन्होंने अपने फैमिलीज़ को डेवलप किया है, वो ख़ुद एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं, उनकी सारी फैमिलीज़ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना सिर्फ इंडिविजुअली बल्कि माशरे के अंदर. सो उनकी भी जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ना, मोटी मोटी वो कहीं आर्टिकुलेट करें. मैम आपने क्या लिखा है? सर मैंने 2054 की बात की है. माय स्टूडेंट्स लव मी एंड नहीं 54 क्या मतलब, आप उसमें क्या आपकी एज कितनी होगी? सर मेरा ख्याल है मैं 70 इयर्स तक रहूँगी. अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें, ज़्यादा रखें. ख़वातीन वैसे ही ज़्यादा रहती हैं, मर्द 80 में चले जाते हैं, ख़वातीन तो 90 चलती हैं एवरेज. नहीं ऐसा ही है पाकिस्तान के अंदर. ऑन एन एवरेज फीमेल्स हैव अ लॉन्गर लाइफ, और उसकी वजह बहुत क्लियरली इस पर उसकी वजह मर्द है. सर ये फैक्ट है कि इनकी ज़्यादा ज़िंदगी की वजह मर्द है. क्यों?
ان کے شوہر ہیں ایکچولی یہ نہیں ہے, جلدی ختم ہو جاتے ہیں. یہ تو ہوتا ہی ہوگا. لیکن بہرحال یہ ہے کہ ایکچولی لانجیوٹی کے اوپر دنیا میں بڑی اسٹڈیز ہوئی ہیں, اور لانجیوٹی کا جو میجر فیکٹر ہے نا وہ ریلیشن شپس ہیں. مرد آر ناٹ گڈ ان ریلیشن شپس, عورتیں آر بیٹر ان ریلیشن شپس. تو جس کی ریلیشن شپ زیادہ بہتر ہوتی ہیں وہ زیادہ لائف کرتے ہیں. ایک سینچورینس کے اوپر 30 ایئر لانگیٹیوڈنل اسٹڈی ہوئی ہے, آکسفورڈ والوں نے آئی تھنک کیا نا. نیٹ پہ بھی بے تحاشا موجود ہے. اس کے اندر جو ان کا کی فیکٹر ہے وہ ریلیشن شپس ہیں, اور عورتوں میں بہرحال مردوں سے زیادہ بہتر ہوتی ہے ریلیشن شپس میں, اس میں کوئی کلام ہی نہیں ہے. ویسے بھی ہر چیز میں بہتر ہوتی ہیں. چلے اب میں اس پہ تو نہیں جاتا, لیٹس ناٹ ایکسٹینڈ دس ٹو مچ. چھوٹی سی اگر آپ ٹیبل کے اس طرف بیٹھے مثال دوں, اب خوشی ہے. چھوٹی سی مثال کہ مرد نوکری کر کے گھر جائے گا تو جا کے ایسے پڑ جائے گا بڑا ہاتھ کر کے آیا, اور عورت نوکری کر کے گھر جائے گی تو سارا کام کرے گی, بچے بھی دیکھیے. عورت نوکری کرنے کیوں جائے گی؟ اس آرگیومنٹ میں پڑے نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے ہم نے بہت ایک اسپیسیفک بات کی ہے کہ لانجیوٹی کی ایج کی جو ایک مسئلہ جو ہے وہ اس پہ بات کی ہے. باقی تو اللہ تعالیٰ نے سب سیدھا بڑا سمپل سا جواب دیا ہوا ہے. ہمارے اس پہ بہت پیسے, بلکہ یہ ویسٹ میں زیادہ ہے یہ جو پوری فیمنسٹ تحریک کے اندر کہ جی عورتیں بہتر ہیں یا مرد بہتر ہیں. اتنا ہی بیکار کی بحث ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف کہا ہے کہ نہیں انہوں نے صاف کہا ہے کہ اصل ایشو جو ہے نا وہ اس کا نہیں ہے کہ کون بہتر, اصل یہ کہ اکرم کون ہے. اور اکرم کی کیا ڈیفینیشن ہے بالکل کلیئرلی, جو تقوی میں بہتر ہے, جو تقوی میں بہتر, اور اس میں کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے عورت اور مرد کی. جو تقوی میں بہتر ہے وہ زیادہ اکرم ہے, ویلیو اس کی زیادہ ہے. ہمارے یہاں کہ مرد کو زیادہ ہونا چاہیے, پیٹری آرکل سوسائٹی ہونی چاہیے, میٹری آرکل سوسائٹی ہونی چاہیے. دیز آر آل ربش ڈسکشنس. بحث ہی نہیں ہے. بحث کیا ہے کہ آخرت میں اللہ کے آگے کون جا کر کامیاب ہوگا, اور اس میں کوئی مرد اور عورت کی ڈفرینسیشن نہیں ہے, دونوں جائیں گے, دونوں کریں گے. اور وہ تقوی جو ہے از دا کرائٹیریا. جی جیسے میں بتا رہی تھی, my students love me, still in touch with me and want to be a part of my research. I have several publications and write many books. Allah, I want to learn more. I want to give my maximum to their creation. Give me energy and power. ماشاء اللہ, I feel tempted. گڈ ایکسلنٹ. اور اب آپ کونے میں بتائیے, آپ بتائیے آپ کا کیا تھا. جی آپ نے کیا کیا تھا, آپ نے کیا رکھا ہوا تھا, فادر کا کیا تھا بتائیے. او گڈ. ایکچولی سر اس میں میرے ریجن سے زیادہ مسز کا ہے, اور میڈم کافی ساری میری مسز کو جان کے پہنچ جائے گی. ایسی بات ہے. ایکچوئل میں یہ ریجن بھی انہی کا اس میں بہت زیادہ پارٹ ہے ماشاءاللہ. تو my all sons and daughters are a great Islamic scholars and practicing muttaqi Muslims. Lovely. They are fully engaged in dawah activities in different continents of the world. MashaAllah. Wow. This is also a point that we might Wow. protect them to ourselves. We might Wow. let them throughout the world. And زبردست. and also they are also doing very good job in different fields of the world as an Islamic scholar and inculcating Islamic values in those fields. بہت ہی اعلیٰ. بھائی ایک تو یہ کریں کہ اپنی بیگم سے بولیں کہ وہ یہاں آ کے لیکچر دیا کریں. زبردست, جن کے ویژن اتنے اسٹرانگ ہیں, دیز آر ویلیوبل پیپل, اور ان کو تو ہمارے ساتھ انگیج ہونا چاہیے کہیں نہ کہ ہمیں سکھائیں. بھائی ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے اسی قسم کا لکھا اور یہاں تک لکھ دیا کہ میرے بیٹے جو ہیں میں ان کو تیار یہ کر رہا ہوں کہ وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں, انہوں نے آپ نے ڈفرینٹ کانٹیننٹس کہا نا, ایگزیکٹلی جو ہے نا, اگر میں اسپیسیفائی کروں تو وہ جو ورڈ اسمال ترکمانستان ہے, دیکھا نا, زبردست. تھوڑی سی ریزن تھی کہ جو ہمارا جتنا بھی اسلامک لٹریچر ہے وہ بخارا اور سمرقند سے آیا. بہت ہی آج وہی علاقے جو ہے اسلامک اس سے بہت ہی مطلب پیچھے, بہت ہی آدھا. واٹ اف کہ وہ یہ کہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ, اور وہ یہ ہم سے پوچھیں کہ ہم نے تو آپ کے پاس اتنا کچھ بھیج دیا اور آپ لوگ ہماری نسل کے لیے آپ لوگ زبردست. نہیں, اور پھر پتہ اس کے بعد ان صاحب نے کیا کیا, اپنے بیٹوں کو بھیجا وزٹ کے لیے. اب وہ اکثر ہوتا ہے نا, شادیاں ہو گئی تو ہنی مون بنانے بالی جا رہے ہیں تو فلاں جائے, انہوں نے کہا یار میں تمہیں ٹکٹ دیتا ہوں, جا کے ترکمانستان کا وزٹ کر کے آؤ.
जाओ वहाँ पे. अच्छा क्या हुआ, वो मज़े के लिए गए लेकिन उस एरिया से एक नूरशनास हो गए जहाँ कोई जाता ही नहीं है सिरे से. सो इफ़ यू हैव विजन एंड यू प्लानिंग दैट वे, खूबसूरत आप खामोशी के साथ वही पैसों में, कोई बड़ा कमाल नहीं हो रहा, आप लोगों को उस तरफ माइल करते जा रहे हो. वो बच्चे जा रहे, पता चला उन्होंने बिज़नेस वहाँ शुरू कर दिया. उन बच्चों ने वहाँ गए थे, विज़िट किया और पता चला उनकी वहाँ पर एक ट्रेडिंग शुरू हो गई. अब उनका वो हर साल ट्रिप लग रहे हैं, हर 6 महीने बाद जा रहे हैं. पता चला वहाँ एक रिलेशनशिप बन गई पूरी की पूरी. सो अच्छा, अल्टीमेटली तो अल्लाह सुब्हान तआला और उस बंदे का मामला है कि वो वाकई उस काम को करता भी है कि नहीं करता है. लेकिन पेरेंट्स कितने स्ट्रांगली उसको उन्होंने जो है वो उस चीज़ के लिए इनेबल कर दिया, और कितना बड़ा काम हो जाएगा ये. साहब तो जी आपके लिए तो बड़ा एडवांटेज है, आप बच्चों को उनकी ज़बान सिखाने पे लगा दें. आपके तो अभी पैदा ही नहीं हुए ना, तो अभी तो आपके तो नहीं, तो कितना कमाल की बात है. आप तो जनाब उसके लिए बड़ा, आपके पास ज़बरदस्त किस्म के मौक़े हैं और ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है. और कौन बताएगा जी आगे, कौन बताएगा? आप बताएंगे जी, बताइए बताइए बताइए. My children are true Muslims and spreading the Islam by words and their actions. लवली. इसके बाद मैंने लिखा था कि they are contributing to Pakistan Hmm. as a good citizen Hmm. and they believe that Pakistan will lead the Islamic world. लवली लवली. They are earning halal. माशाअल्लाह They are happy with their wives and children. माशाअल्लाह, ज़बरदस्त, बेहतरीन. ये बहुत अहम बात है. जो पावरफुल लोग और बैलेंस लोग होते हैं वो हैप्पी रहते हैं अपनी ज़िंदगी में. यानी इंसान को अपने बीवी बच्चों से खुशी मिले, यही इंपॉर्टेंट है. चीज़ों से, बंगलों से, गाड़ियों से, इनसे थोड़ी खुशी मिलती है. ठीक है, आप सर ने आपने कुछ लिखा, आप बताइए. As a father, जी जी, I have young daughter. लिखा हुआ बताएं, पढ़ें, रीड करें. लिखा हुआ तो खैर not the whole thought, but I would want my children to be successful in whatever profession they adopt. Good. They are successful. Good. And they have positive influence on Pakistan. माशाल्लाह, लवली. अच्छा जी, सो ये आई थिंक एवरीबडी डिड वंडरफुल. मैं बहुत ही इंस्पायर हूँ आपसे. अब आ जाएं जी ज़रा से ज़्यादा, ये तो इंस्पिरेशनल था ना, अब 2033 पे आ जाएं. अब बताएं टू अचीव दैट अगले 15 साल या 20 साल में उन्होंने क्या कर चुका होना चाहिए था. नाउ दिस इज़ मोर जनरल से आप स्पेसिफिक पे आते जा रहे हैं. सब सेकंड लिखें. आपने अगर माँ की हैसियत लिखा था तो अपने बच्चों के बारे में लिखें कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में वो क्या कर चुके होंगे. अब उनको ये कर लिया होगा. अब ज़्यादा स्पेसिफिक पे आ रहे हैं. उधर बात ज़्यादा डिटेल नहीं थी. दोज वर जस्ट वेग थिंग्स. करते करते आप 1 साल पे आएंगे. 1 साल बाद तो आप ये भी बताएंगे कि अगले साल मेरे बच्चे क्या कर चुके होंगे, या मेरे स्टूडेंट्स क्या कर चुके होंगे, या मैं एज टीचर क्या कर चुकी होंगी. सो अब मैं आपसे मतलब, अब वो कहते हैं ना कि जनरल लफाजी के बजाय आप ज़रा क्या कहते हैं उसको, आटे दाल का भाव अब नज़र आएगा ना. स्पेसिफिक पे आना पड़ेगा. बताइए. हाँ, सेकंड वाले पे आ जाएं, 2033 वाले पे आ जाएं, या जो भी आपने सेकंड लिखा है उसको हाँ, आपने किस पे लिखा था, टॉपिक क्या था? एज ए टीचर. ये दोनों पढ़ लीजिए. ठीक है सर. जब 2016 में मैंने लिखा था कि मैं आई हैव टॉट इन ऑलमोस्ट टॉप 100 यूनिवर्सिटीज ऑफ वर्ल्ड. माशाल्लाह माशाल्लाह. गुड. आई हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड एवरी कंट्री. उसके अलावा टॉप प्रोफेशनल्स ऑफ माय फील्ड वुड नो अबाउट मी, माय एग्जिस्टेंस, एंड आई एम ऑथर ऑफ एटलीस्ट वन टेक्स्ट बुक ऑफ माय प्रोफेशन. और जब मैं लाइक 2060 में मेरे पास कोई ऑनलाइन ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिससे जो न्यू प्रोफेशनल्स हैं हमारी कंट्री के फील्ड के, वो मुझसे इंटरेक्ट कर सकें. गुड. मेरा 2060 का था. अब उसके लिए लेट्स से आफ्टर 20 साल पहले जब 2040 में मैं एज ए टीचर प्लान करता हूँ कि आई एम ए परमानेंट फैकल्टी मेंबर ऑफ वन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एज प्रोफेसर. और उसके बाद है कि आई रेगुलरली विजिट पाकिस्तान 4 times per year in terms of research projects and PhD supervision. और उसके बाद है कि आई एम करंटली पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एट वेरियस रोल्स, एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं. और उसके बाद है कि आई हैव स्टार्टेड compiling my own book and have written few chapters. तो ये गुड connected गुड गुड. ये भी बता दें कि अपनी अब तक कितनी यूनिवर्सिटियों को आप पढ़ा चुके हैं. वो 100 आपने लिखा था ना, बड़ा स्पेसिफिक होता. पाकिस्तान की 6 यूनिवर्सिटी पढ़ा चुका हूँ. नहीं,
تو اس میں لکھے نا کہ اب میں 50 کو کر چکا ہوں, 40 کو کر چکا ہوں, 30 کو کر چکا ہوں, کیونکہ آپ نے وہاں ایک کوانٹیفیکیشن دی تھی نا, تب آپ کو اس کو تو نیکسٹ 20 ایئر میں 2040 سے 26 تک آپ 199 یونیورسٹی میں کام کریں گے, تو اس کا مطلب ہر یونیورسٹی میں 6 مہینے کام کریں گے آپ. سو تو بڑا مشکل ہو جائے گا. ہاں سو اس کو اسپیسیفک کریں, پھر اسپیسیفک کریں, وہ مجھ سے کنفیوژن ہو رہا تھا. سو وہاں پہ آپ یہ لکھیں آئی ہیو ورکڈ ود ان کی بجائے مینی انسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے اس میں لکھا ہے کہ میں پاکستان سے باہر ہوں اور میں کنٹینیوسلی آتا ہوں. آج سے کتنے سال بعد لکھا ہے؟ 20 سال بعد. تو 20 سال تک آپ پاکستان سے باہر کیا کر رہے ہیں؟ میری عرض یہ ہے کہ آپ آج تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ضرور جائیں, جا کے PhD کر کے آئیں, اپنے پلان میں ڈالیں, لیکن 20 سال بعد آپ باہر کیا کر رہے ہیں؟ پہلے کیوں نہیں آ گئے پاکستان؟ نہیں, یہ تو بہت اچھی بات, یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ پلان کر رہے ہیں کہ آپ باہر جائیں اور کوئی اچھی ایجوکیشن لیں, لیکن دین پلان کوئکلی ٹو کم بیک ٹو پاکستان. میں آپ کا نیکسٹ والا پلان پہ آؤں گا, آپ نے پلیز نوٹ کرنا ہے اس کے اندر کہ آپ کب جا رہے ہیں باہر, کیا کرنے جا رہے ہیں, کب واپس آ رہے ہیں. یہ آپ کو آج پلان کرنا پڑے گا, اینڈ دیٹس ویری امپورٹنٹ. ہم یہ نہیں کرتے پلاننگ, اور ہم یہ بھی نہیں کرتے, یہ بھی نہیں سوچتے کہ کس دن واپس آنا ہے. پھر وہاں پر اپرچونیٹیز آتی رہتی ہیں, نہیں آ پاتے. پتہ چلا اب یار ایک یہ پوسٹ ڈاک آ گیا, اب یہ کر لیتے ہیں, پھر ایک پوسٹ ڈاک آ گیا, اب یہ بھی کر, الٹیمیٹلی وہ کبھی واپس نہیں آتے. ایک مسٹری پروفیسر, اس کی کتاب ہے دا میتھ آف کمنگ بیک. اپنے آپ کو ایک وہ مائتھولوجی میں رکھے رہتے ہیں کہ ہاں وی آر کمنگ بیک, وی آر گوئنگ بیک. وہ کبھی نہیں, UK میں بیٹھا ہوا ہے آج بھی بیچارہ, اب تو خیر فوت ہی ہو گیا ہو. سو اپنے آپ کو پلان آؤٹ کریں, ویری اسپیسیفک کریں. سو آپ نے کیونکہ کہا آئی کم بیک ٹو پاکستان ویری ریگولرلی 20 ایئرس بعد, تو یہ دیٹس ناٹ کریکٹ. اس پہ غور کریں کب جانا ہے اور کب آنا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا نیکسٹ اس کے بعد کون صاحب ہیں؟ آپ اب آپ پڑھیں گے ذرا جی اپنا. پہلے میں نے اپنے آپ کو پورٹریٹ کیا, تو یہ جو 10 ایئرس کے پلان میں بتا رہا ہوں, اٹ گیو می امینس پلیئر ٹو سی مائی سن گروئنگ, not only with the field of professional education, but they are also showing great spirit of true Muslim and a genuine Pakistani patriotic young man, and they would be developing a sense of Islamic culture and worldly successes at the same time. Good. If not 100%, but still they are struggling to prove all that, and I am highly optimistic about all this. That my vision is going to contribute to some part of their life. ایکسلنٹ. یہ کتنے سال بعد؟ آج سے 10 سال بعد. اچھا ابھی آپ کے بچے کس عمر میں ہیں؟ 9th, 6th اور 4th grade میں تینوں بیٹے ہیں. اوکے گڈ. اب دیکھیے یہ 10 سال از ناٹ ایسے اڑ جاتے ہیں. یو نیڈ ٹو بی اسپیسیفک ان دس. ابھی آپ نے جو باتیں لکھی ہیں وہ بہت اچھی ہیں, لیکن یہ اینڈ آف لائف پہ تو اچھی تھیں. 10 سال کے لیول کے اوپر آپ کو اسپیسیفک, آپ کے بچے کیا کر چکے ہونے چاہیے. ایکچولی آپ کو ان کی فیلڈ آف اسٹڈی بھی تیار کرنی چاہیے کہ کس ایریا میں کریں گے. اس پہ ایک بڑا بحث ہے کہ فیلڈ آف اسٹڈی ماں باپ کو طے کرنی چاہیے یا بچوں کو کرنی چاہیے. آپ نے بھی 3 ایڈیٹس دیکھی ہوئی ہے, انتہائی بے وقوفانہ. اٹس اے ویری ویل میڈ مووی, گڈ پروڈکشن, بٹ اے ویری ایڈیوٹک کانسیپٹ. واٹ از ایجوکیشن فار؟ What is education for? To prepare us for the life. To prepare us for this life. تو یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا what is the best education for me? کیا کسی نے جس نے لائف گزاری ہی نہیں بیچارہ وہ اپنی لائف کی پریپریشن کے لیے اپنی ایجوکیشن طے کر سکتا ہے؟ وہ پڑھا ہوا ہے کہ وہ گریٹ پیپل آر, وہ سکسیزفل پیپل آر دوز who do what they have passions for. یہ آپ نے سب نے آرام سے پڑھا ہوگا اور سب بڑا مشہور ہے. وہ بھی یہی, وہ 3 ایڈیٹس میں بھی یہی ایکچولی کہ جس کا پیشن ہو وہ کرو. لیکن یہ جملہ آدھا ہے, اس کا اگلا والا چیز نہیں کسی نے پڑھی, اور انفارچونیٹلی وہ چھپا دی جاتی ہے, اور وہ ہم جیسے سمجھدار لوگ ہیں ان کو دیکھتے بھی نہیں ہیں. واٹ از دیٹ؟ کہ سکسیزفل پیپل آر دوز ہو ڈو واٹ دے ریئلی لو, بٹ دا گریٹ پیپل آر دوز ہو ڈو واٹ از ریکوائرڈ اینڈ دے اسٹارٹ لونگ اٹ ٹو. پہلے ڈیسائیڈ کیا جانا چاہیے کہ کرنا چاہیے کیا,
اور پھر اس کو اندر اس کا پیشن بلڈ کرنا چاہیے اپنے اندر. دیٹس دا ڈفرینس بٹوین گریٹ پیپل اینڈ سکسیزفل پیپل. وہ اس چیز کو پہلے ڈیفائن کرتے ہیں کہ ضرورت کس چیز کی ہے, پھر اس کو اپنی محبت بنا لیتے ہیں. اور محبت بنانا انسان کی چوائس ہوتی ہے. میں جس چیز سے مرضی پیشن بنا لوں. پیشن ایسے نہیں اندھا دھند نہیں ہوتا کسی. اب آپ کی بیٹی آپ نے کہا وہ آج کل پڑھتی ہے, اس کا ہماری والدہ نے ہمارے ساتھ یہ کیا. ہماری والدہ بہت زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے, ایف اے پاس تھیں, اور لیکن انہوں نے ہمیں لے کے جاتی تھیں کراچی میں. مجھے یاد ہے زیمنسٹر اسٹریٹ کے اوپر پاک امریکن بک شاپ تھی, بڑی مشہور تھی, اب ختم ہی ہو گئی اب تو. وہاں ہمیں لے جاتی تھیں اور ہمیں چھوڑ دیتی تھیں, کہتی تھیں جو مرضی. اچھا ہم اندر گھستے تھے, زیادہ انسائکلوپیڈیاز میں زیادہ تصویریں ہوتی تھیں, اور ذرا تو سائنس کی, نیچر کی, وائلڈ لائف کی چیزیں ڈھونڈتے تھے. پھر وہ ہم سے کہتی تھی اچھا جو ہم نکال لاتے تھے, پھر کہتی تھی اچھا, پھر ہمیں دیکھتی تھی وہ, پھر کہتی تھی اچھا یار یہ لے لو, یہ 2 لے لو یا 3 لے لو, اور وہ ہمیں پیسے دیتی ہیں کہ جا کے دکاندار کو پیسے دو. اور بک پڑھنے کا پیشن انہوں نے ہم سے ڈیولپ کیا. پھر آہستہ آہستہ ڈائریکشن دی کہ کیا چیز. یہ تو آپ کا کام ہے ڈیولپ کرنا پیشنس, لیکن پہلے یہ سوچیں کہ کرنے کا کام کیا ہے. یہ تو زندگی تو آپ کے سامنے ہے نا. اچھا یہ میں اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ بالکل فوکس کر کے بالکل ایک ہی چیز ڈیسائڈ کر دیں, لیکن ایک ایریا تو آئیڈینٹیفائی کریں آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے, کیا کرنا چاہیے. اچھا یہ سمجھنا یا یہ ایک نوشن کہ جو انسان کی طبیعت ہے وہ چند پرٹیکولر چیزوں کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے, دس از اے رانگ نوشن. سائنٹیفکلی ان پروون فیکٹ ہے. ان پروون کیا, ایکچولی ناٹ پروو, فیکٹ وچ از ریڈیکیولڈ بائی سائنٹسٹ. انسانی کوئی پری ڈسپوزیشن نہیں ہوتی کہ اس کے اندر یہ اس پہ بہتر ہو. اسٹڈیز آفٹر اسٹڈیز آفٹر اسٹڈیز, جن چیزوں کو میں سمجھتا ہوں نا یہ اچھی ہیں, وہ اس لیے کہ اس کا ٹیچر اچھا مجھے ملا ہوتا ہے. میں نے اچھا ٹیچر, مجھے میتھس کا اچھا ٹیچر مل گیا, اب میں جناب میتھس مجھے پسند آ گئی. مجھے بایولوجی کا اچھا ٹیچر مل گیا, مجھے بایولوجی پسند آ گئی. مجھے یہ ٹیچرز پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے, کوئی پری ڈسپوزیشن نہیں ہے. پری ڈسپوزیشن میں صرف 2 ہی چیزیں ہیں, لیفٹ اور رائٹ برین, جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ وہ جو بگر پکچر دیکھنے والے لوگ ہیں یا لاجیکل مائنڈیڈ لوگ ہیں. اچھا وہ ہر پروفیشن میں ہیں دونوں. میڈیسن کے اندر بھی سرجن بھی ہیں, فزیشنز بھی ہیں. سرجنز آر نارملی وہ جو بگر پکچر دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, اور فزیشین جو ہوتے ہیں نارملی زیادہ لاجیکل مائنڈ والے لوگ ہوتے ہیں, لیکن میڈیسن میں بھی کر سکتے ہیں آپ. سو دیر از نتھنگ. یہ جو پورا نوشن ہے نا کہ ساری دنیا وہ بکواس کرتی, جو میرا یہ وہی ہے جو کوک والا کہ میں جو کھا لوں, میرا جو جی کرتا ہے وہ میں کر لوں, بڑا رانگ نوشن ہے. یہ تو رسپانسبلٹی کو شن کرنے والی بات ہے. تعلیم کس لیے ہے کہ میں اپنی زندگی کو کیسے گزاروں, پیسہ کمانے کے لیے نہیں ہے. وہی بات ہے, ابھی جو میں بات کر رہی ہوں, آپ بتا رہے ہیں آپ گول کی بات کر رہے ہیں, میں ویژن کی بات کر رہی ہوں. جب ویژن تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا, گول سے تو کوئی نہیں ہٹ رہا. میں تو خیر یہ ویژن اور گول کے چکر میں نہیں پڑتا ہوں. میں تو آپ سے کہا تھا شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم پہ ہی رہوں گا, میں اسی طرح ہی رکھوں گا. دیکھیے میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو دین میں جو ہے نا, وہ اب خیر علم کے اس پہ ابھی ٹائم نہیں ہے بحث کرنے کا, کہ دیر آر 2 types of علم. ون از کالڈ فرض. آپ کو یہ تو پتہ ہے نا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمات, یہ تو بالکل طے ہے. لیکن فرض کس طرح کا فرض ہے؟ فرض پہلے فرض عین ہے, وہ جو ہمارا ایک بیسک نالج کہ اس میں ہمیں حقوق, ہمیں بیسک اللہ کے سب سمجھ میں آ جائیں. دوسرا فرض کفایہ. کفایہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اگر اتنے نہیں کچھ لوگ نہیں کرتے ہوں, دیٹس ناٹ کفایہ, دیٹس اے ویری رانگ انڈرسٹینڈنگ آف کفایہ. کفا کے لیے کیا ہے کہ جتنی ریکوائرمنٹ ہے اتنی تعداد پوری ہو جائے. لیٹ سپوز ہمیں ڈاکٹرز کی, ہمیں پاکستان کو 50,000 ڈاکٹرز پر اینم چاہیے. سو اگر 50,000 بچے چوز کر لیں تو پھر کفا ہو گیا. اگر 45 ہو تو کچھ لوگ نہیں, 40 نہیں 50. اگر ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ 50,000 لوگ آ گئے تو پھر باقی لوگ کہیں اور جا سکتے ہیں, ورنہ وہ اس وقت کے مسلمانوں پہ فرض عین رہے گا, بیکاز کفا نہیں پورا ہوا ہے. لوگوں کی جو نیڈ ہے معاشرے کی, سو اس کا مطلب دیر ہیز ٹو بی اے سسٹم ٹو ڈیفائن واٹ از دا سوسائٹی نیڈ. جس کا مطلب میری تو چوائس ختم ہوگی نا. اگر سوسائٹی نے پہلے ڈیسائیڈ کیا واٹ از ریکوائرڈ, اور اس کی پوری کوئی کیلکولیشن ہوتی ہے, اور اس کا پورا ایک سسٹم بناؤ کہ اتنے ڈاکٹر چاہیے, اتنے انجینئر چاہیے, اتنے فزسسٹ چاہیے, اتنے فارماسسٹ چاہیے, یہ ہونا چاہیے نا. ہمارے یہاں تو اندھا دھند چل رہا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب اگر میرا جی کر رہا ہے کہ میں
केमिस्ट बनूं और वो पता चलता है एक फिजिसिस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो मेरे ऊपर तो क्या रहा, मेरा तो चॉइस ख़त्म हो गई, फ़र्ज़ ऐन बन गया वो, क्योंकि कफ़ा पूरा नहीं हुआ हुआ। सो ये जो चीज़, ये बेसिक नोशन ही गलत है। दैट नोशन इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल, दुनिया में कहीं एक्सेप्टेबल नहीं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बच्चों से पूछें नहीं, उनसे सवाल, लेकिन गिव देम ऑप्शंस, इंस्पायर देम इनटू बिकमिंग पीपल व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। वो उस पर सोचें, वो अपनी जिम्मेदारी पे सोचें, बजाय के कि अपने पैशंस को सोचें। पैशन पे उसका बनाएं जो जिम्मेदारी है। जो चीज़ जिम्मेदारी है वो आपका पैशन बनना चाहिए, जो वर्थवाइल चीज़ है वही आपका पैशन बनना चाहिए। बेकार चीज़ों के पीछे अपने आप को हलकान करना तो बच्चों वाली बात है ना, कब तक ये बच्चे रहेंगे। ये कौन बोल रहा है? अच्छा आप बोल रहे हैं। असल में आप लोगों का चेहरा नज़र नहीं आ रहा था तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था जी। नहीं, ऐसा नहीं होता मैम जी। पहली बात तो ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो लोग मिले थे वो तैयार लोग थे, उम्र की उस एज में थे, उनकी ट्रेनिंग बच्चों से डेवलप नहीं हो रही थे। हम अभी उनकी बात करें जो अभी फर्स्ट बच्चे पैदा हो रहे हैं, 5 साल पे पहुंचा, 6ठे साल में पहुंचा, इन पर तो हमारी अपॉर्चुनिटी है कि उनको वहाँ लगाएं। हजूर के पास हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत ये सब तो बड़े थे। हज़रत सल्लम ने हज़रत अली को इल्म पे लगाया कि तुम डेवलप करो अपना इल्म, छोटे थे ना हज़रत अली, उनको डेवलप करवाया। लेकिन एक आदमी अब बड़े हो जाए, लेट्स सपोज हम सब आज मिले एक दूसरे, तो अब तो मैं यही करूँगा कि जो मुझे जिस फील्ड में जो एक्सपर्ट, अब आप एक फार्मेसी की हैं ये खातून, तो इनको मैं ये तो नहीं कहूँगा कि तो यार कंप्यूटिंग पढ़ाना शुरू हो जाओ, इनको तो फार्मेसी पढ़। लेकिन अगर मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी हो कि मैं किसको किस फील्ड में लेके जाऊँ, तो वो तो फिर मुझे प्लानिंग करनी चाहिए, वाई नॉट। अच्छा उसके अंदर ऑफ कोर्स मेरे अपनी ज़ाती ये नहीं होना चाहिए कि मैं डॉक्टर हूँ तो चलो मेरे बच्चे भी सब डॉक्टर बने, दैट्स इडियोटिक, दैट नहीं होना चाहिए। इसके अंदर ये भी होना चाहिए कि बच्चों के अंदर उसकी इंस्पिरेशन हो, उस काम को करने की उनको वर्थ समझ में आए, क्योंकि इंसान करता वही है जो उसको अच्छा लगता है। लेकिन वो अच्छा लगने को अच्छा लगवाना भी इम्पॉर्टेंट है। कुरान में आता है ना, वो क्या है आयत, असा अन तकरहू शैअन व खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शैअन व शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून। कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें बड़ी पसंद है लेकिन वो उनमें बड़ी ख़राबी है तुम्हारे लिए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो तुम्हें बहुत बुरी लगती हैं लेकिन उनमें तुम्हारी खैर है। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते हो। यानी ये जो बात कहना है कि मैं अपने पैशंस के पीछे दौड़ूं, ये तो बचपने की वो बात है कि जो बच्चा वो जो क्या कहते हैं अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, वो जो ये बड़ो एडल्ट तो ऐसे नहीं करते। एडल्ट ऑलवेज फील रिस्पॉन्सिबल, मुझे ये ज़िंदगी में ये करना चाहिए, ये नहीं कि मैं करना चाहता हूँ। That's very important distinction between a person who just lives for himself and a person who lives for akhirah or for others. There's a very difference between the two. जी मैम, जी श्योर। ये डिस्कशन है ही नहीं चीज़ों के लिए। एक मिनट, आपकी बात तो ठीक है, इसमें तो कोई अर्ज नहीं है कि देखिए जो जॉब्स होंगी या जो कैरियर्स होंगे तो उस ज़माने के ही होंगे। लेकिन मैं तो ये बात नहीं कह रहा हूँ कि उस ज़माने के हों या ना हो, मैं कह रहा हूँ जिस ज़माने में भी जो ज़रूरत है उसमें जाना चाहिए। जो चीज़ देखें कि वो जो कैरियर होना चाहिए वो होना चाहिए जहाँ मैं ज़्यादा वैल्यूबल हो सकता हूँ, या ये कि जहाँ मेरा जी ज़्यादा कर रहा है। दोनों चीज़ों में फ़र्क है ना। मेरी वैल्यू कहाँ ज़्यादा है, मैं कहाँ ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, कहाँ मेरा बेहतर तरीके से मैं आप इस्तेमाल कर सकता हूँ उन सलाहियतों का जो अल्लाह ने मुझे दी है, बजाय इसके कि मेरा जी ये करता है तो फिर वही कोक वाले कि खा ले पी ले जी ले और मज़े कर ले। ये दैट्स अ होल साइकी। अच्छा हमारे बच्चे भी कंज्यूमर है ना इस पूरे मार्केटिंग कैंपेन्स के जो चल रहे होते हैं, इफ़ेक्ट होता है दिमागों पे, उसके नतीजे में वो चीज़ें सीखे बैठे होते हैं और उनका जी वही कर रहा होता है। मैं इस पर नहीं एतराज़ कर रहा हूँ कि जी, लेकिन मेरा कहना ये है कि हमें कैसे अपने बच्चों को गाइड करना चाहिए। हमें ये गाइड करना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेरा जी क्या करता है,
میرا جی کیا. اچھا آف کورس اس کے اندر جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے روک نہیں دینا چاہیے, بلکہ ان کو میں نے اپنے بچے کے ساتھ کہا اچھا تم کر کے دیکھو, وہ خود ہی ٹھیک ہو گیا, اس کو گائیڈ کیا, پڑھایا. وہ پروسیس کیا ہوگا میں اس میں نہیں پڑھ رہا, وہ تو آپ دیکھیں گی, لیکن انسپائر تو کریں نا ان کو ان چیزوں کے لیے جو واقعی ورتھ وائل ہے. یہ تو ہمیں کرنا چاہیے نا کہ ان چیزوں کو پہلے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سارے لوگ جو ہیں وہ مطلب کوئی ڈاکٹر انجینئر نہیں بنے, سب بنے, ڈاکٹر بھی بنے, انجینئر بھی بنے, وہ دیکھیں کہ جو چیز کریں کہ وہ چیز کرنے والی ہے وہ ضرور کریں. اور اس کے اندر یہ بچوں سے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ چوز کریں گے, اس پہ دنیا بھر میں بڑی بحث ہیں. امریکہ میں تو کسی پروفیشنل کالج میں داخلہ نہیں ملتا جب تک کہ آپ کی 16 ایئرز آف ایجوکیشن نہ ہو. نہ آپ لاء میں جا سکتے ہیں, نہ آپ انجینئرنگ میں جا سکتے ہیں, نہ آپ جو ہے وہ میڈیسن میں جا سکتے ہیں. 16 وہ کہتے ہیں جی آپ ابھی میچور ہی نہیں ہیں, آپ ابھی فیصلہ ہی نہیں کر سکتے. گریجویشن تک 16 ایئرز آف ایجوکیشن جو اس کو ہم BS کہتے ہیں, اس کے بعد داخلہ ملتا ہے لاء میں, اس کے بعد داخلہ ملتا ہے میڈیسن میں. ہم کہتے ہیں کہ جی ابھی بچہ میٹرک کا ہوا نہیں, اس کو طے کر دو گے یار کہاں جانا ہے. اس سے پوچھ رہے ہوتے بیچارے, وہ بچہ بیچارہ کیا, اس کو تو یہی ہے جو زیادہ چمکتی ہوئی چیز ملے گی اس طرف دوڑے گا. That's our job to inspire them and correct them into کہ یار what is required. اچھا انفارچونیٹلی ماں باپ کے پاس بھی ڈیٹا نہیں ہے, ان کو کیا پتا پاکستان میں اس وقت کیا چاہیے. یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے ایکچولی. اس پہ یہ بہت سیریس لیکنگ ہے. میں تو ان پرنسپل بات کر رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کل سے شروع کر دیں. آپ کے پاس بھی, میرے پاس بھی ڈیٹا نہیں ہے کہ پاکستان میں اس وقت کس کو کتنا چاہیے. موٹا موٹا 2-4 چیزوں کا شاید پتا ہو, بٹ یہ ہونا چاہیے. دا وے ٹو گو از دس. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب وہ پتہ چلا DPT رفا نے شروع کرایا 2008 میں, اب وہ پتہ چلا دنیا, اور کیونکہ اس پہ ریگولیشن نہیں ہے, ہر گلی میں ہر کونے میں DPT چل رہا ہے. اچھا کتنی کی ضرورت ہے مجھے نہیں پتا, پر شورلی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی یہ بن رہے ہیں. بیچارے کل کو تنگ ہوں گے نا سارے DPT والے جو ہوں گے, کیا ہوگا ان کے ساتھ. آئی ایم ویری سیریسلی ورڈ. اور بچوں کا بھی معاملہ ہے کہ ان کو کیونکہ وہ ڈاکٹر مل جاتا ہے تو وہ سب ڈاکٹر بننے کے چکر میں DPT میں داخلے لے لیتے ہیں. میں کسی DPT والے کو نہیں کہ ریڈیکول کر رہا ہوں. پلاننگ یہ تو پلانرز کا ایشو ہے, یہ تو پلانرز کا ایشو ہے. جنہوں نے پلان کرنا تھا وہ کسی اپنی ذمہ داری نہیں پوری کر رہے. لیکن سر پھر یہی بات آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس کئی اسٹوڈنٹس DPT میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس لیے آئے ہوتے ہیں کیونکہ پیرنٹس نے زبردستی بھیجا ہے. اب کئی دفعہ پیرنٹس بھی تو کسی ایسی فیلڈ میں بچوں کو زبردستی بھیجتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ پیرنٹس صرف نام لگوانا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر کا نام لگ جائے, تو وہاں پہ غلط ہے, غلط ہے, بالکل غلط ہے. میں تو پیرنٹ ہی کو تو کہہ رہا تھا کہ آپ پلاننگ کریں کہ آپ کے بچوں کو کہاں لگانا ہے, اور پلاننگ کے اندر نیڈ کو دیکھیں رادر دین اپنی خواہش کو دیکھیں. جتنا یہ بچوں کے لیے ٹرو ہے اس سے زیادہ پیرنٹس کے لیے ٹرو ہے. بات صحیح ہے. میں نے بچپن سے اپنے گھر میں سنا, ہاں تم بڑے ہو گئے نا تمہارا ایک کلینک ہو. میری بچپن میں ڈرائنگ اچھی تھی تو اس لیے انہوں نے سوچا میں ڈاکٹر ہوں. ایسا ہی ہے. یونیورسٹی کے اندر انٹر ہوں, آج تو میں ڈرائنگ اب دماغ اتنا کام کرتے لیکن انہوں نے مجھے, لیکن آئی ایم سیٹسفائڈ تھراپسٹ. بٹ پیرنٹس کا بہت رول ہے, بہت زیادہ رول ہے. بات ہے اب پیرنٹس کے ساتھ اسٹیٹ کا بھی رول ہے. اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پلاننگ کرے اس کے اوپر اور بچوں کو گائیڈ کرے اور ملک کی نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کرے. اس وقت ہمیں سوشل سائنٹسٹ کی بے تحاشا ضرورت ہے. ہاں بس پاکستان میں سوشل سائنٹسٹ کی کیونکہ کوئی جاتا ہی نہیں سوشل سائنسز کی طرف. سب لوگ وہ ڈاکٹر انجینئر بنتے چلے جا رہے ہیں. سو ہمیں اس پہ سیریسلی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہو رہا ہے. چلیے اور کوئی سوال ہے؟ یہ تو خیر ایسے بیچ میں آئے آپ لوگوں سے, میرا خیال ہے ہم اس وقت روک لیتے ہیں کیونکہ اب 10 منٹ رہ گئے نماز کے لیے. تو لیٹس فنش اٹ آف بیفور نماز. لیکن جی آپ کو اس کو کرنا جی یہ ہے کہ آپ کو 1 سال پہ لانا ہے اس کو, یعنی جو لاسٹ ایئر ہے نا 2021 کا, اور پھر اس کے بعد اس مہینے پہ لانا ہے کہ نیکسٹ مہینے میں مجھے کیا. دیکھیے مزہ تب آئے گا جب آپ کے کل کے ایکشنز آر ڈائریکٹڈ بائی یور ویژن. جب تک آپ ان کو لنک نہیں کریں گے نا وہ تو ایک خوابی خیالی باتیں رہ جائیں گی, صرف کتابی ایکیڈمک ڈسکشن ہوگا. تب مزہ آئے گا کہ جب آپ کا کل آپ یہ سوچیں کہ میں نے اگر یہ 2046 میں یا 2060 میں یہ کرنا ہے تو میرے کل کے جو پلانز ہیں, میرے کل کا کیلنڈر, اس کو اندر ان چیزوں کو پرائرٹی دی ہوئی ہے اور باقی چیزوں کو آپ چھوڑ دیں.
آپ کہہ رہے ہیں میں یہ نہیں کرتا ہوں, کوئی بات نہیں, اس لیے کہ مجھے یہ کرنا ہے. اصل میں اگر آپ تھوڑی سی اپنی, ہم تھوڑا رائٹنگ کے اوپر بہت پاکستان میں نا ہم لکھنے پہ بہت زیادہ چور ہیں. لکھیں نا, اگر اپنا ہی ویژن لکھیں نا تو دیٹ آپ کے کوئی 15-20 صفحے بن جائیں گے. اچھا وہ اگلے سال ان کو پڑھنا جو ہے نا اتنا انٹرسٹنگ ہوتا ہے, اپنی ذات کو وہ جو کہتے ہیں نا خود آگہی, وہ ایسی زبردست ہوتی ہے نا کہ یار میں کیا سوچا تھا, کیا کرنا لگا, کہاں پہنچ گیا. That's something that you need to, that would be an excellent learning for yourself. And I think, when you talk, وہ کہتے ہیں نا, you ability to talk to yourself, you build that ability to where you can actually talk to yourself. So یہ جو لکھا ہوگا نا آپ نے آج, اس کو اگر آپ لکھ پائیں, 8-10 رول بنائیں اور ہر رول پہ 1-2 صفحے لکھیں, تو آپ امیجن کریں کہ آپ کے 20-30 صفحے ہوں گے اپنی ذات کے بارے میں. اور اس کو آپ اگر 6 مہینے بعد کھولتے ہیں, پڑھتے ہیں, اور 1 سال بعد پڑھتے ہیں, پھر آپ دیکھتے ہیں کہ میں کیا سوچتا تھا اور میں نے کیا کر لیا, اور آپ کا سیلف انالیسس وہ جو شروع ہو جاتا ہے, دیٹ وڈ بی اے ونڈرفل ریڈنگ فار یو. ٹھیک ہے, انشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, آپ نے مطلب اللہ تعالیٰ نے وہ بات سمجھا دی. آئی تھنک دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اور میں سچی بات ہے تو میرا قصور بھی ہے کہ میں بہت دنوں بعد آیا ہوں. میری ڈاکٹر کوثر صاحبہ سے کئی بار وہ کہتی بھی نہیں کہ آپ ذرا پہلے آ جائیں, اور میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ سکا. لیکن انشاءاللہ اس بات کی کوشش کریں گے, اور امید یہ ہے کہ آج کی سیشن میں جو لوگ ہیں ان سے زیادہ انٹریکشن ہو, تاکہ آپ لوگ دیکھیں ایک تو ہوگا اپنی پاکستان میں کچھ چیزوں کا تو کال ہے ہی ہے نا, ہمیں اس طرح کے لوگ نہیں ملتے جس طرح کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آج. تو ادھر سے ہم آپس میں انٹریکشن میرا آپ سے ساتھ, اور آپ پھر آگے انٹریکٹ کر رہے ہو. چلیے جی, جزاک اللہ خیر. اینڈ مائی ریکویسٹ از اونلی دیٹ اس کو پلیز اپنے اس ڈاکومنٹ کو کمپلیٹ کریں, کور رولز بنا لیں اور ان رولز میں لکھیں تھوڑا سا, اور تھوڑی انشا پردازی کریں. وہ انشا پردازی سمجھتے ہیں, تھوڑی سی تخیل کو کبھی کبھی تھوڑا سا وہ بے لگام چھوڑیں, تھوڑا سا اس کو ویژولائز کریں, اور وہ جو ڈریم کریں ان چیزوں کو, اور اس کو لکھیں ذرا سا. آپ لکھیں گے نا تو پھر آپ کو وہ خیالات بھی آئیں گے. لیکن اس انشا پردازی کے اندر اسپیسیفکس بھی کریں, جیسے جیسے سالوں میں قریب آتے جائیں ان کو اسپیسیفکلی لکھیں کہ میں ایگزیکٹلی کیا, اور پھر آپ اس کے اوپر اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں کہ میں نے یہ اچیو کرنا ہے. وٹ ایور گول یو ہیو سیٹ فار یور سیلف, ٹرائی ٹو میک شیور دیٹ وی اچیو دیم انشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.